السلام علیکم بھائیوں، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج تک آپ سب سامعین نے میرے کام کو بہت سراہا اور پسند کیا ہے۔ آپ کی سپورٹ سے اسی طرح مزید بکس کو آڈیو بکس میں ریکارڈ کیا جاتا رہے گا۔ اس پر مزید یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری دلچسپ اور حیرت انگیز کتب کوکو ایف ایم ایپ پر دستیاب ہیں، جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں الگ الگ ٹاپکس پر آڈیو بکس اویلیبل ہیں، جیسے ہسٹری، بایوگرافی، کرائم، فٹنس، موٹیویشنل، یو پی ایس سی، سیلف ہیلپ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے مزید ٹاپکس پر 7 الگ الگ لینگویجز میں آڈیو بکس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ نیچے دیے گئے کوپن کوڈ سے لمیٹڈ آفر پر آپ 50% آف پر کوکو ایف ایم کا اینیول سبسکرپشن بائی کر سکتے ہیں۔ اے ہسٹری آف چنگیز خان اور اے ہسٹری آف اینشینٹ اینڈ ارلی میڈیول انڈیا جیسے آڈیو بک سے آپ ضرور استفادہ حاصل کریں، اور اسی طرح آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ملٹیپل چینلز کو ضرور سپورٹ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ سلطانہ۔ تاریخ کے اوراق میں چھپی وہ بیٹی جو جرأت و ہمت کا ایک مثالی پیکر تھی۔ قوم کے بہادر بیٹیوں کے نام۔ ایپیسوڈ 20۔ رضیہ سلطانہ شاہان قدیم کی طرح بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے راتوں کو گشت کرتی تھی۔ اس گشت کا مرکز دہلی کے وہ شہری اور مضافاتی علاقے ہوتے جہاں غریبوں کی بستیاں آباد تھیں۔ رضیہ عشاء کی نماز ادا کر کے خفیہ راستوں سے گشت پر نکل جاتی اور نصف شب کے قریب قصر سلطانی واپس لوٹ آتی۔ جمال الدین یاقوت، حبشی افواج شاہی کا سالار سیف الدین ایبک اور جانثار سپاہیوں کا ایک دستہ اس کے ہمراہ ہوتا۔ گھوڑوں کو ایک خاص مقام پر چھوڑ دیا جاتا اور فرما روائے ہند کے ساتھ تمام لوگ غریبوں کے لباس میں تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے اور کان لگا کر مکانوں کے اندر ہونے والی گفتگو سنتے۔ ایک رات رضیہ سلطانہ گشت پر تھی کہ ایک مکان سے کچھ بچوں کے رونے کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ وہ اپنی ماں سے کھانے کو روٹی مانگ رہے تھے اور ماں انہیں بد دعائیں دے رہی تھی۔ تمہارا باپ قید میں ہوگا، تم بھی اسی کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں روٹی دے گا۔ بچے ڈر کر چپ ہو گئے۔ پھر چند لمحوں کے سکوت کے بعد ایک بوڑھے کی آواز سنائی دی، بیٹی انہیں کیوں ڈانٹتی ہے؟ یہ معصوم کیا جانے کہ روٹی کہاں سے آتی ہے؟ بابا میں کیا کروں؟ عورت سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ تو رضیہ سلطانہ کے پاس گئی تھی؟ بوڑھے نے عورت سے پوچھا۔ تو نے بتایا کہ میرا شوہر ایک سپاہی تھا جو سلطان کی حمایت میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا، اور آج اس کے غیرت مند بیوی بچے سوکھی روٹیوں کو ترس رہے ہیں۔ رضیہ سلطانہ اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ قصر سلطانی پہنچ کر فرما روائے ہند نے عمدہ قسم کے کھانے پکوائی اور ایک سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا، یہ سامان اس بد نصیب گھرانے میں پہنچا دو جس کا نگہبان مر چکا ہے اور جہاں معصوم بچے بھوک کی شدت سے بلک رہے ہیں۔ سپاہی واپس جانے کے لیے مڑا تو رضیہ سلطانہ نے تنبیہ کی، مگر ان لوگوں کو اس بات کی خبر نہ ہونے پائی کہ یہ کھانا میں نے بھیجا ہے۔ سلطان رکن الدین فیروز شاہ کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ رضیہ کی ہدایت کے مطابق بہترین طبیب اس کا علاج کر رہے تھے، مگر دق کا موذی مرض اسے اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ رہا تھا۔ رضیہ کو جب بھی فرصت ملتی وہ بھائی کی عیادت کے لیے جاتی، مگر رکن الدین ہمیشہ اسے انتہائی نازیبا کلمات سے نوازتا۔ سیف الدین ایبک نے کئی بار رضیہ کو سمجھایا کہ وہ ایک احسان فراموش شخص کی فکر چھوڑ دے، مگر فرما روائے ہند کا طرز عمل نہیں بدلا۔ اگر وہ مجھ پر قابو پا جاتا تو یقیناً اب تک میری قبر تعمیر ہو چکی ہوتی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، رضیہ اپنے سالار کو جواب دیتی۔ اب میں کچھ گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ الفاظ اس کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ بدن میں جس قدر لہو تھا سب تھوک چکا، بس چند قطرے باقی رہ گئے ہیں۔ رکن الدین کے چہرے پر موت کی زردی پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ بھائی کی شکستگی اور مایوسی دیکھ کر رضیہ بھی اداس ہو گئی۔ سینہ سوزان سے لٹی ہوئی حسرتوں کے قافلے رخصت ہو چکے۔ رکن الدین کی آواز کانپ رہی تھی، اگر ہو سکے تو میری آخری خواہش کی تکمیل کر دے۔ ضرور، بشرطے کہ وہ خواہش میرے دائرہ اختیار سے باہر نہ ہو، رضیہ سلطانہ نے محتاط انداز میں کہا۔ اختیار؟ رکن الدین کے ہونٹوں پر
افسردہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بہت حقیر سی خواہش ہے۔ پہلی بار رضیہ نے محسوس کیا کہ رکن الدین کے لہجے میں گداگری کا رنگ شامل تھا۔ بہت دنوں سے پیاسا ہوں، میرے لیے شراب اور رقص کا انتظام کر دے، میں شہنشاہوں کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ معاذ اللہ، رضیہ نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، اگر تیرا آخری وقت آن پہنچا ہے تو خدا کا نام لے، شہنشاہوں جیسی موت تجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ اہل ایمان کی طرح موت کا استقبال کر، شاید نجات مل جائے۔ رکن الدین اپنا دامن سوال پھیلائے چیختا رہا اور رضیہ سلطانہ زندان سے نکل کر چلی گئی۔ سیف الدین ایبک نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اس پر بھی برہم ہو گئی۔ آخر رات کے پچھلے پہر سلطان رکن الدین بڑی نامرادی کے عالم میں اپنی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ رضیہ سلطانہ بنفس نفیس بھائی کے جنازے میں شریک ہوئی تھی۔ رکن الدین کو شاہی اعزاز کے ساتھ سلطان شمس الدین التمش کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ جب فرمانروائے ہند شاہی قبرستان کے دروازے پر پہنچی تو نذیر شاہ مجذوب دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ رہے تھے، اے دنیا، تو کسی غلیظ اور مکروہ عورت کی مانند ہے، اس لیے میں نے تجھے 100 بار طلاق دی۔ نذیر شاہ کی آواز سن کر رضیہ سلطانہ پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے سالار سیف الدین ایبک سے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ آپ شاید ان سے واقف نہ ہوں۔ سیف الدین ایبک نے کہا، یہ دہلی کے مرد قلندر نذیر شاہ ہیں، انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں، اسی طرح سرے راہ نعرہ زنی کرتے رہتے ہیں۔ رضیہ کی آنکھوں کے سامنے بچپن کا وہ منظر گھوم گیا جب علماء دہلی کے ساتھ نذیر شاہ مجذوب بھی مجلس قرآن خوانی میں تشریف لائے تھے اور اس کی قرات سن کر بے اختیار رونے لگے تھے۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، رضیہ نے ایبک سے کہا۔ سیف الدین تیزی سے آگے بڑھا اور نذیر شاہ کے قریب پہنچ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں بولا، سلطان اعظم آپ سے ملاقات کی شدید خواہش مند ہیں، مگر میں تو ان سے ملنا نہیں چاہتا، نذیر شاہ مجذوب نے ایک خاص ادائے بے نیازی کے ساتھ کہا۔ سیف الدین ایبک بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آیا اور اس نے نذیر شاہ کا جواب فرمانروائے ہند کو منتقل کر دیا، اگر وہ خوشی سے نہیں آتے تو انہیں گرفتار کر کے محل پہنچا دو۔ یہ کہہ کر رضیہ سلطانہ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور قصر سلطانی کی طرف روانہ ہو گئی۔ سیف الدین ایبک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف نذیر شاہ کی قابل احترام روحانی شخصیت تھی، دوسری طرف رضیہ سلطانہ کا آمرانہ حکم۔ اب سیف الدین ایبک نذیر شاہ کو زنجیریں کس طرح پہناتا کہ اس میں تو دہلی کے مجذوب سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ سید، میں بہت مجبور ہوں۔ سالار سیف الدین ایبک دونوں ہاتھ جوڑے نذیر شاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیسی مجبوری؟ دہلی کا مجذوب مسکرایا۔ آپ سلطان سے ملنا نہیں چاہتے؟ سیف الدین ایبک پر ایک مرد قلندر کی اس قدر ہیبت طاری تھی کہ وہ رک رک کر بول رہا تھا، اور سلطان بضد ہیں کہ وہ آپ سے ملاقات کر کے رہیں گے۔ ایبک نے نذیر شاہ کے احترام میں گرفتاری کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اشاروں میں اپنی بات کہنے کی کوشش کی۔ تو پھر مجھے زنجیریں پہنا کر اپنے سلطان کے سامنے پیش کر دو۔ مجذوب کے ہونٹوں پر بکھرا ہوا تبسم مزید گہرا ہو گیا تھا۔ سیف الدین ایبک نے گھبرا کر نذیر شاہ کی طرف دیکھا۔ درویش روشن ضمیر کی آنکھوں پر وہ راز عیاں ہو چکا تھا جو ابھی تک رضیہ سلطانہ اور سالار ایبک کے سینوں میں دفن تھا۔ میری یہ جرت کہاں؟ سیف الدین نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ تم کس کے حکم سے مجبور ہو؟ بے خوف و خطر اپنا فرض ادا کرو۔ نذیر شاہ کا لہجہ نرم ہو گیا۔ مجذوب کو آمدہ پا کر سیف الدین ایبک کا حوصلہ بڑھا۔ تو پھر آپ زنجیروں کے بغیر ہی تشریف لے چلیے، کیوں مجھے گنہگار کرتے ہیں؟ نذیر شاہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر آہستہ سے بولے، مگر سلطان مجھ سے مل کر کیا کریں گی؟ کہاں فرمانروائے ہند اور کہاں یہ در در بھٹکنے والا خانہ بدوش؟ میرا تو لباس بھی اس قابل نہیں کہ سلطان کے روبرو حاضر ہو سکوں۔ سیف الدین ایبک حسرت زدہ نظروں سے مجذوب کی طرف دیکھتا رہا، پھر نذیر شاہ کو اس پر ترس آ گیا۔ چلو ایک تماشا اور سہی، یہ کہہ کر نذیر شاہ قصر سلطانی کی طرف بڑھنے لگے۔ سالار سیف الدین ایبک اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے مجذوب کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ قلعے کے مکینوں نے بڑی حیرت سے نذیر شاہ کو محل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جو لوگ نذیر شاہ کی شخصیت سے واقف تھے ان کے چہروں پر عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ قصر سلطانی میں مجذوب کی آمد کوئی عام سی بات نہیں تھی۔
باخبر لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ بعض افراد نے آگے بڑھ کر نذیر شاہ کو سلام کیا، پھر دہلی کے مجذوب نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ رضیہ سلطانہ کو خبر ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر تیز قدموں سے طویل راہداری کو طے کرنے لگی۔ فرمانروائے ہند کا خیال تھا کہ سیف الدین ایبک نذیر شاہ کو زنجیریں پہنا کر لایا ہوگا، مگر جب اس نے مرد قلندر کو زنجیروں کے بغیر آتے دیکھا تو سکون کی ایک گہری سانس لی۔ رضیہ سلطانہ نے قریب پہنچ کر نذیر شاہ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ سلطان پر اللہ کی سلامتی ہو، مگر فقیر کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ نذیر شاہ نے اس طرح کہا جیسے قصر سلطانی میں گزرنے والا ایک ایک لمحہ ان کی روح پر بارے گراں ہو۔ سید عالی مقام کو میری مجبوریوں کا کچھ تو اندازہ ہوگا۔ رضیہ سلطانہ کے لہجے سے شرمساری کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ نذیر شاہ کے عقب میں چل رہی تھی۔ سیف الدین ایبک نے اشارے سے اجازت طلب کی اور واپس لوٹ گیا۔ ہندوستان کا حکمران مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ نذیر شاہ کے لہجے میں تمسخر کے بجائے شگفتگی تھی۔ بابا محترم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں۔ رضیہ سلطانہ نے نذیر شاہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، پھر اتنے دنوں تک سلطان کو اس فقیر کی یاد کیوں نہیں آئی؟ نذیر شاہ نے بے نیازانہ کہا۔ رضیہ سلطانہ خاموش رہی۔ طویل راہداری میں دونوں طرف محافظ سپاہی سر جھکائے کھڑے تھے جو نذیر شاہ کی طرف دیکھ کر نصف قد تک خم ہوتے جاتے تھے۔ خدا تمہاری عمروں میں برکت دے۔ نذیر شاہ مسلمان سپاہیوں کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تم مملکت اسلامیہ کے محافظ ہو، خدا تمہاری کوششوں کو قبول کرے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اتنی دیر میں رضیہ سلطانہ اپنے کمرے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اندر تشریف لے چلیے۔ فرمانروائے ہند مرد قلندر کی میزبانی کرتے ہوئے کسی نیاز مند کی طرح جھکی جا رہی تھی۔ نذیر شاہ نے بام و در کی صنائی کو غور سے دیکھا اور رضیہ سلطانہ کی اس مخصوص کمرے میں داخل ہو گئے جہاں ہندوستان کی حکمران اپنے امراء سے ملاقات کرتی تھی۔ کمرے میں نذیر شاہ کے لیے خاص طور پر ایک تخت بچھوایا گیا تھا جو اونچائی میں رضیہ سلطانہ کی کرسی زر نگار سے کسی قدر بلند تھا۔ آپ اس مسند کو رونق بخشیں۔ رضیہ نے تخت کی طرف اشارہ کیا۔ مجذوب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رضیہ نے محسوس کیا کہ مبارک شاہ اچانک اداس ہو گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر تک آبنوس کی لکڑی سے بنے ہوئے تخت کو دیکھتے رہے جسے ایک قیمتی قالین سے آراستہ کیا گیا تھا، پھر زور زور سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دینے لگے۔ ہرگز نہیں سلطان، ہرگز نہیں۔ نذیر شاہ کے انکار کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے سرخ قالین انسانی خون میں ڈوبا ہوا ہو۔ جس انسان کو قبر کی زمین کی سختی اور ویرانی یاد ہو وہ اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اب رضیہ پریشان نظر آنے لگی۔ مہمان نے اس کی تواضع کو قبول نہیں کیا تھا۔ نذیر شاہ نے پلٹ کر دیکھا۔ فرمانروائے ہند کے چہرے پر خفت کے آثار نمایاں تھے۔ سلطان، کیوں میرا وقت برباد کرتی ہو؟ مجذوب کی بے چینی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے انہیں زندان کے کسی کمرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ تمہارے جاہ و جلال سے خوف زدہ ہو کر نذیر شاہ بارگاہ سلطانی میں حاضر ہو گیا ہے۔ سید، آپ مجھے شرمندہ کیوں کرتے ہیں؟ نذیر شاہ کی گفتگو سن کر رضیہ سلطانہ دم بخود ہو کر رہ گئی۔ اگر تمہیں احساس شرمندگی ہے تو مجھے چلا جانے دو۔ نذیر شاہ کے لہجے میں بڑی خلیش تھی۔ کاش تمہیں اندازہ ہوتا کہ تمہارے طرز عمل سے اس فقیر کو کس قدر اذیت پہنچ رہی ہے۔ سید محترم، مجھے اندازہ ہے، مگر میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہوں۔ رضیہ سلطانہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دینے والے نے تاج و تخت دے دیے، محافظوں کے لشکر بخشے، خدمتگاروں کی فوج عطا کی، خزانوں کے منہ کھول دیے، پھر بھی انسانی ضرورتیں ختم نہیں ہوئی۔ نذیر شاہ مجذوب کے لہجے میں گہرا طنز شامل تھا۔ اب اور کون سی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں دشمنوں کے نرغے میں گھری ہوئی ہوں۔ رضیہ سلطانہ نے ایستادہ حالت میں اپنا مدعا بیان کر دیا، کیونکہ نذیر شاہ مجذوب کسی صورت بھی تخت پر بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ جتنا بڑا مقصد اتنے ہی زیادہ دشمن، نذیر شاہ نے زندگی کا فلسفہ بیان کیا۔ رضیہ سلطانہ سمجھتی تھی کہ شدید ریاضت اور مجاہدات نے نذیر شاہ کو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ دہلی کا مجذوب انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی گہری نظر رکھتا ہے۔ میری طرف دیکھو بی بی،
مجھ بے سر و سامان کا بھی کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ نذیر شاہ خلاف معمول مسکرائی، مگر ان کی یہ مسکراہٹ یاسیت کی زیر اثر تھی۔ ہاتھ پاؤں آنکھیں کان سبھی میرے دشمن ہیں، عقل بھی دشمن، دل بھی دشمن، اور سب سے بڑھ کر یہ نفس میرا دشمن ہے۔ عالم خواب میں بھی میرے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے۔ یہ تو اندرونی دشمنوں کا ذکر ہے، بیرونی دشمنوں کی تعداد کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ سب کے سب ہر وقت مجھ غریب کو ہلاک کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ مجذوب کا اشارہ سمجھ گئی تھی، مگر پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہی۔ تاج و تخت، لشکر و سپاہ اور طبل و علم اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کبھی کبھی ساری چیزیں بہت ناکارہ اور حقیر نظر آتی ہیں۔ نظام حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے تو یہی اسباب درکار ہوتے ہیں۔ نذیر شاہ مجذوب اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر مجھے آپ کی دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے، رضیہ سلطانہ نے درخواست گزاری کے انداز میں عرض کیا تھا۔ میں تو حسب مقدور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، نذیر شاہ نے پرسوز لہجے میں کہا۔ فرما روائے ہند بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ میں خصوصی دعاؤں کی طالب ہوں۔ آخر رضیہ سلطانہ نے اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دی۔ میرے اقتدار کی بقا کے لیے دعا فرمائیے، صرف ایک ذات کے سوا یہاں کسی کو بقا حاصل نہیں ہے۔ نذیر شاہ کے لہجے میں وہی بے باکی لوٹ آئی تھی۔ فطرت کے خلاف دعا کرنا ہوش مندوں کا کام نہیں۔ جتنی مہلت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کی قدر کرو اور واپس چلی جاؤ، یہی قدرت کا نظام ہے۔ میں دنیا سے سرخ رو جانا چاہتی ہوں۔ رضیہ سلطانہ کسی قدر پرجوش نظر آ رہی تھی۔ نذیر شاہ کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتے رہے، پھر والیانہ انداز میں فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم سرخ روئی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگی۔ رضیہ سلطانہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ مجذوب نے اسے اپنی دعاؤں سے سرفراز کر دیا تھا۔ فرما روائے ہند آگے بڑھی، اس نے میز پر سے ایک کاغذ اٹھایا اور نذیر شاہ کے سامنے کر دیا۔ یہ وہ خصوصی کاغذ تھا جس پر فرمان سلطانی تحریر کیا جاتا تھا، مگر مجذوب کے سامنے پیش کیے جانے والے کاغذ پر کوئی عبارت درج نہیں تھی۔ سلطان، یہ کیا ہے؟ نذیر شاہ نے حیرت زدہ نظروں سے فرما روائے ہند کی طرف دیکھا۔ میں اس سادہ کاغذ کا کیا کروں؟ یہ آپ کی تحریر کا محتاج ہے۔ رضیہ سلطانہ ایک مرد قلندر کے سامنے سوالی بن کر کھڑی تھی۔ کیسی تحریر؟ نذیر شاہ نے پہلے فرما روائے ہند اور پھر اس سادہ کاغذ کی طرف دیکھا۔ میں اپنی حکومت کی توثیق چاہتی ہوں، رضیہ سلطانہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا۔ حکومت کی توثیق؟ نذیر شاہ اس طرح چونکے جیسے سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی نے کوئی سخت نامناسب بات کہہ دی ہو۔ یہ کام تو امیروں اور سرداروں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں تو ایک فقیر بے سر و سامان ٹہرا۔ امیر و وزیر تو میرے اقتدار کو تسلیم کر چکے ہیں۔ رضیہ سلطانہ مسلسل اصرار کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر آج نذیر شاہ قصر سلطانی سے نکل کر چلے گئے تو شاید دوبارہ ہاتھ نہ آ سکیں۔ میں بھی تسلیم کر چکا ہوں، اس لیے کہ تمہاری رعایا ہوں۔ نذیر شاہ نے ایک اور منطقی دلیل دے کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی۔ بلکہ میں آپ کی تحریری گواہی چاہتی ہوں۔ رضیہ سلطانہ کی نیاز مندی نے ضد کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اگر کبھی عمرائے سلطنت سرکشی اختیار کر جائیں تو میں یہ دستاویز ان کے سامنے پیش کر سکوں کہ اس پر نذیر شاہ کی مہر ثبت ہے۔ سلطان بی بی، اللہ تمہیں اس کی جزا دے کہ تم نے ایک ناکارہ شخص سے حسن ظن رکھا ہے۔ سید نذیر شاہ کے لہجے میں بڑا سوز تھا، مگر یہ دنیا اتنی شفاق ہے کہ اپنی غرض کے سامنے کسی گواہی کو تسلیم نہیں کرتی۔ نذیر شاہ مختلف انداز سے رضیہ سلطانہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر فرما روائے ہند کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر دہلی کے مجذوب نے رضیہ کے ہاتھوں سے وہ سادہ کاغذ لے لیا اور قلم و دوات طلب کیے۔ فرما روائے ہند نے آگے بڑھ کر میز سے قلم اٹھایا اور نذیر شاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نذیر شاہ ہاتھ میں قلم لیے کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر رضیہ سے عجیب سے لہجے میں مخاطب ہوئے۔ سلطان، اگر تم مجھے اس خدمت سے معاف رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں سید محترم، آپ اس وقت تک قصر سلطانی سے باہر نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ دستاویز مکمل نہیں ہو جاتی۔ بظاہر رضیہ کے لہجے سے آمیریت کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن در پردہ یہ بھی عقیدت و نیاز مندی کا ایک انداز تھا۔ تمہاری مرضی، فقیر تو اتمام حجت کر چکا ہے،
یہ کہہ کر نذیر شاہ نے اس سادہ کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ رضیہ سلطانہ بڑی امید و حسرت سے مجذوب کے اس عمل کو دیکھتی رہی۔ یہ تحریر بہت مختصر تھی۔ نذیر شاہ نے کاغذ کو تہہ کیا اور فرمانروائے ہند کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے سلطان کے حکم کی تعمیل کر دی ہے، امید ہے کہ آئندہ اس فقیر کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ رضیہ سلطانہ نے نذیر شاہ کی تحریر کو عقیدتاً آنکھوں سے لگایا۔ فرمانروائے ہند مرد قلندر کی ضیافت کا اہتمام بھی کرنا چاہتی تھی، مگر نذیر شاہ نے انکار کر دیا اور جس طرح یہاں پر آئی تھی اسی طرح واپس چلے گئے۔ نذیر شاہ کے جانے کے بعد رضیہ سلطانہ نے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ کاغذ پر کسی قسم کی عبارت درج نہیں تھی، بس 4 لکیریں کھینچی گئی تھیں جن کا بظاہر کوئی مفہوم نہیں تھا۔ 3 لکیریں بالکل سیدھی تھیں اور ان لکیروں کے بائیں جانب ایک چھوٹی سی لکیر تھی جس کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ رضیہ سلطانہ بہت دیر تک ان لکیروں کے طلسم میں الجھی رہی اور جب اس کا ذہن تھک گیا تو وہ بری طرح جھنجلا گئی۔ پھر اس نے سالار سیف الدین ایبک کو طلب کر کے کہا، سید کو اسی وقت تلاش کرو۔ سیف الدین ایبک پریشان نظر آنے لگا۔ سلطان اعظم، میرا حقیر مشورہ ہے کہ سید صاحب کو دوبارہ تنگ نہ کیا جائے۔ آپ نہیں جانتی کہ میں کتنی منت و سماجت کے بعد انہیں یہاں لایا تھا۔ تمہاری کوششیں رائے گاں گئیں اور میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ رضیہ سلطانہ پر اضطراب کا عالم طاری تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سید نے میرے ساتھ فریب کیا، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ چال چل گئے۔ کاش میں نے ان کی موجودگی میں اس تحریر کو دیکھ لیا ہوتا۔ رضیہ سلطانہ نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا جس میں خاکی رنگ کا کاغذ موجود تھا۔ کیا یہ سید صاحب کی تحریر ہے؟ سیف الدین ایبک نے جھکتے ہوئے عرض کیا۔ تم فوراً انہیں تلاش کرو۔ رضیہ سلطانہ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر وہ دوبارہ یہاں آنے پر رضامند نہ ہوں تو میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ سیف الدین ایبک رضیہ سلطانہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر سید صاحب نے کیا لکھ دیا ہے جو وہ اس قدر پریشان نظر آ رہی ہے، مگر فرمانروائے ہند کا مضطربانہ انداز دیکھ کر سالار افواج سلطانی چپ چاپ نذیر شاہ کی جستجو میں چلا گیا تھا۔ سیف الدین ایبک کے جاسوس سپاہیوں نے دہلی کا چپا چپا چھان مارا، مگر سید نذیر شاہ مجذوب کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ برق رفتار شہ سوار مجذوب کی تلاش میں دہلی کی سرحدوں تک جا پہنچے تھی، لیکن یہاں بھی نذیر شاہ کی موجودگی کا امکان نہیں تھا۔ جامع مسجد، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دوسرے بزرگان دین کے مزارات پر بھی اس مرد قلندر کو ڈھونڈا گیا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے نذیر شاہ یہ شہر ہی چھوڑ گئے ہیں۔ سیف الدین ایبک نے اپنی ناکامی کی اطلاع دی تو رضیہ سلطانہ کچھ اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ سلطان اعظم، اگرچہ یہ میرا منصب تو نہیں، لیکن نمک خوار قدیم ہونے کے باعث اپنے فرما رواں کی الجھن میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ رضیہ سلطانہ بھی اس ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے وہ کاغذ اپنے سالار کے سامنے رکھ دیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ سید صاحب کی اس تحریر کا کیا مفہوم ہے؟ سیف الدین ایبک کی متجسس نظریں بہت دیر تک نذیر شاہ کی کھینچی ہوئی لکیروں پر مرکوز رہیں، پھر وہ استحفامیہ انداز میں اپنی فرما رواں کی طرف دیکھنے لگے۔ رضیہ سلطانہ نے سیف الدین ایبک کو اپنا رازدار سمجھتے ہوئے پورا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ ایبک کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر جب وہ حیرت و استعجاب کے دائرے سے باہر نکلا تو عرض کرنے لگا، سلطان اعظم کی مملکت میں بڑے بڑے علماء اور ریاضدان موجود ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو ان سے رجوع فرمائیے۔ اپنی کم علمی کے باوجود مجھے یقین ہے کہ سید نذیر شاہ نے کسی طلسم کے ذریعے اپنا مفہوم ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ رضیہ سلطانہ نے اسبات میں سر کو جنبش دی، پھر اس کا چہرہ پرسکون نظر آنے لگا، جیسے وہ شدید ذہنی کشمکش سے آزاد ہو گئی ہو۔ رضیہ سلطانہ کی خلوتگاہ میں مولانا عماد الدین اور دوسرے درباری علماء موجود تھے۔ مولانا عماد الدین وہی دنیا دار بزرگ تھے جنہیں اپنے ظاہری علم پر بڑا ناز تھا اور جو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے قطب زماں پر تانہ زن رہتے تھے۔ مولانا عماد الدین نے ایک بار سلطان شمس الدین التمش کو نذیر شاہ سے بھی بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی اور والی ہندوستان بہت دنوں تک اس مرد قلندر سے ناراض رہا تھا۔ رضیہ سلطانہ نے مولانا عماد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ ایک پراسرار تحریر ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا ذہن میرے اس معمے کا حل تلاش کر لے گا۔ مولانا عماد الدین بہت دیر تک
ان لکیروں کو دیکھتے رہے، پھر ایک شان بے نیازی کے ساتھ کہنے لگے، ان 4 لکیروں میں کوئی پراسراریت نہیں ہے؟ مولانا عماد الدین کے بعد دوسرے علماء نے بھی باری باری ان لکیروں کو دیکھا۔ نہ یہ عقلیدس کی کوئی شکل ہے اور نہ ستاروں سے متعلق کوئی طلسم۔ تمام علماء کی ایک ہی رائے تھی، کوئی جاہل شخص بھی یہ 4 لکیریں کھینچ کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ایک پراسرار سوال ترتیب دے دیا ہے۔ اب رضیہ سلطانہ بہت غور سے اپنے درباری علماء کی رائے سنتی رہی، پھر اس نے دوبارہ مولانا عماد الدین کو مخاطب کیا، یہ سید نذیر شاہ مجذوب کی تحریر ہے، میں نہیں سمجھتی کہ ان جیسا بزرگ محمل اور بے مقصد لکیریں کھینچ کر کوئی جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے۔ نذیر شاہ کا نام سنتے ہی مولانا عماد الدین برہم نظر آنے لگے۔ آپ بھی کس پاگل شخص کی بات کرتی ہیں؟ یہ لب و لہجہ ایک عالم دین کے شایان نشان نہیں۔ رضیہ سلطانہ کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، اور ہمیں آپ کا طرز کلام پسند نہیں آیا۔ سلطان اعظم، آپ نذیر شاہ کو نہیں جانتی۔ نذیر شاہ ایک ناآسودہ اور محروم شخص ہے۔ غربت و افلاس کی زیادتی نے اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا ہے، اور وہ شاہان وقت سے حسد رکھتا ہے اور انہیں بددعائیں دیتا ہے۔ سلطان مرحوم و مغفور بھی اس سے خفا رہتی تھی۔ پتہ نہیں کہ وہ محل میں کس کی اجازت سے آیا تھا اور ایک کاغذ پر چند لکیریں کھینچ کر کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ مولانا محترم، آپ کی اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ نذیر شاہ یہاں کیوں آئے تھے۔ رضیہ سلطانہ کے لہجے کی تلخی بدستور تھی۔ مجھے غرض ہے سلطان اعظم کہ میں اس خاندان عالیہ کا پرانا نمک خوار ہوں۔ مولانا عماد الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ ختم قرآن کی تقریب میں نذیر شاہ بھی شریک ہوا تھا اور پھر آپ کو موت کی بد دعا دے کر چلا گیا تھا۔ مولانا عماد الدین نے بہت پرانی بات دہرائی تھی۔ وہ نذیر شاہ مجذوب سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ نذیر شاہ کا تصور بس اتنا تھا کہ وہ دنیا دار علماء پر سرعام سخت تنقید کرتے رہتے تھے۔ مولانا عماد الدین کو خیال گزرا کہ اگر نذیر شاہ محل میں آنے جانے لگے تو ان کا مذہبی اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ حالانکہ نذیر شاہ نے ایسے کئی مواقع ٹھکرا دیے تھے جب انہیں قصر سلطانی سے بے شمار مراعات حاصل ہو سکتی تھیں، لیکن مولانا عماد الدین کے دل میں چور تھا، اس لیے وہ ایک فرضی طوفان کی آمد سے پہلے مضبوط بند باندھنا چاہتے تھے۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا، مگر ایسا کوئی واقعہ اس کے ذہن میں محفوظ نہیں تھا۔ فرمانروائے ہند کو تو بس نذیر شاہ کا چہرہ یاد تھا جس پر سرشاری کی سی کیفیت طاری تھی، اور وہ دعائیہ کلمات یاد تھے جو مجذوب کے ہونٹوں سے تیز بارش کی طرح برس رہے تھے۔ مولانا عماد الدین نے نذیر شاہ کے اس جملے کو بنیاد بنایا جب دہلی کے مجذوب نے رضیہ کی قیرت کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، افسوس یہ بے رحم دنیا اس دلکش آواز کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکے گی۔ مولانا عماد الدین کے نزدیک یہ منحوس کلمات تھی جو رضیہ سلطانہ کے حق میں استعمال کیے گئے تھے۔ اب مولانا کا خیال تھا کہ فرمانروائے ہند ان کی اس دلیل سے مطمئن ہو کر نذیر شاہ کو راندۂ درگاہ قرار دیں گی، مگر رضیہ سلطانہ پر الٹا اثر ہوا۔ نذیر شاہ کون ہے؟ میں خوب جانتی ہوں۔ رضیہ نے مولانا عماد الدین کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اگر آپ نذیر شاہ کی تحریر کا مفہوم نہیں سمجھ سکے تو براہ کرم اپنی زبان کو غیبت سے آلودہ نہ کیجیے۔ سلطان اعظم، میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں ایک مخبوط الحواس شخص کو عالم کا درجہ دے دیا جائے۔ یہ کہہ کر مولانا عماد الدین کھڑے ہو گئے۔ سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں بھی مولانا نے نذیر شاہ مجذوب کے حوالے سے اسی قسم کا تماشا کیا تھا۔ جب انسان عقیدت میں اندھا ہو جائے تو پھر کسی کے عیب بھی ہنر نظر آنے لگتے ہیں، مگر میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا سلطان اعظم کہ نذیر شاہ نے جب بھی قصر سلطانی میں قدم رکھا ہے کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور برپا ہوا ہے۔ وہ ایک عورت کی حکومت کو اس ملک کے لیے لعنت سمجھتا ہے۔ مولانا عماد الدین کا یہ انکشاف سن کر پوری مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ اگر آپ نذیر شاہ کی کھینچی ہوئی اس بےمانی لکیروں پر اعتقاد رکھتی ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی بربادی کا کوئی طلسم ہے۔ مولانا عماد الدین دل سے ایک خاتون کی حکومت کے قائل نہیں تھے، مگر زبانی طور پر دن رات رضیہ سلطانہ کی بلند اقبالی کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ آج جب اس مجلس خاص میں نذیر شاہ کی شخصیت زیر بحث ہو گئی
تو مولانا عماد الدین نے بڑی ہوشیاری سے اپنے جذبات و خیالات کو ایک مرد قلندر کے نام سے منسوب کر دیا جو اس سلسلے میں اکثر بے گناہ تھا۔ اپنے بارے میں نذیر شاہ کا یہ تبصرہ سن کر رضیہ کو شدید اذیت پہنچی تھی۔ اہل دربار نے دیکھا کہ فرمانروائے ہند حیرت و سکوت کی زیادتی سے پتھر کا کوئی مجسمہ بن کر رہ گئی تھی۔ مولانا عماد الدین رضیہ سلطانہ کو اسی کرب میں مبتلا چھوڑ کر دربار سے رخصت ہو گئے۔ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ نذیر شاہ مجذوب کی جستجو جاری رہی اور رضیہ سلطانہ اسی پراسرار تحریر میں الجھی رہی۔ پھر ایکائک صورتحال بدل گئی اور سیاست کے افق پر تاریک بادل چھانے لگے۔ ایک دن رضیہ سلطانہ کو لاہور کے حاکم کا خط موصول ہوا۔ ملک عز الدین کبیر خانی نے القاب کے بغیر فرمانروائے ہند کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، میں ذاتی طور پر ایک عورت کی حکمرانی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میری گردن میں آپ کا توقع فرما برداری بھی موجود نہیں ہے۔ اب لاہور کی سرزمین آزاد ہے اور اس کا دہلی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ یہ ایک پریشان کن خبر تھی۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے سالار سیف الدین ایبک اور دوسرے امرائے سلطنت سے مشورہ کیا، ابھی آپ مراسلات کے ذریعے ملک عز الدین کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ امیر تاج محمد نے مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا، ابھی ہمارے حق میں انتظار ہی بہتر ہے۔ دوسرے امیر خواجہ رشید نے عرض کیا، فی الحال شاہی جاسوسوں کو اس بات کی تحقیق پر متعین کر دیجیے کہ ملک عز الدین نے تنہا بغاوت اختیار کی ہے یا کچھ دوسرے امیر بھی اس کے ہم نوا ہیں۔ نظام الملک علاؤدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی کی مسلسل روپوشی مجھے ایک نامعلوم سے خطرے کا احساس دلا رہی ہے۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے مشیروں کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے حاکم لاہور کے خط کا جواب دیا اور اس کی گزشتہ خدمات یاد دلاتے ہوئے لکھا، تم تو ان امرائے سلطنت میں شامل تھے جن پر وفا نازاں رہتی تھی اور اعتبار فخر کیا کرتا تھا، پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ تمام عہد و پیمان بھلا دیے اور باغیوں کی صف میں کھڑے ہو گئی؟ میری حکمرانی پر تمام درباری علماء اور وزیر و امیر متفق ہو چکے ہیں۔ اگر کسی غلط فہمی کے باعث تمہارے ذہن میں کچھ اندیشے پیدا ہو گئے ہیں تو دہلی آ کر انہیں رفع کر لو۔ میرے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے مگر تم سے لاہور کی حکومت کوئی چھین نہیں سکتا، یہ میرا وعدہ ہے۔ رضیہ کی کنیز خاص صوفیہ، جو دراصل شہزادہ معیز الدین کی جاسوسہ تھی، سائے کی طرح سلطان کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ پھر ایک دن صوفیہ نے شہزادہ معیز الدین کو باخبر کرتے ہوئے کہا، سلطان میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ یاقوت حبشی پر مہربان ہیں۔ شہزادہ معیز الدین کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا۔ آخر تو نے کیا دیکھا صوفیہ؟ شہزادے کے لہجے سے تلخی نمایاں تھی۔ دیکھا نہیں، محسوس کیا ہے شہزادہ عالم۔ صوفیہ کے لہجے میں بڑی شگفتگی تھی، جیسے وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کر لوٹی ہو۔ کسی نامحرم کو اپنی خلوت میں طلب کرنا اور پھر گھنٹوں اس سے محو گفتگو رہنا۔ کنیز صوفیہ نے قصداً اپنی بات نامکمل چھوڑ دی۔ اور وہ حبشی زادہ کیا کہتا ہے؟ شہزادہ معیز الدین کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا۔ وہ غلامانہ انداز میں سر جھکائے کھڑا رہتا ہے۔ صوفیہ نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بیان کر رہی تھی۔ غلام اور کر بھی کیا سکتا ہے، مگر جب شاہ کی مسلسل شہ ملے گی تو ایک دن وہ بھی برابری کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ شہزادہ معیز الدین کے ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی۔ ملک عز الدین نے رضیہ سلطانہ کو صاف صاف لکھ دیا تھا، آپ کے اقتدار کے مسئلے پر کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ آپ حکومت سے دستبردار ہو جائیں، میں مرکز کا پابند رہوں گا۔ ملک عز الدین نے نظام الملک کے مشورے پر یہ چال چلی تھی۔ اسے یقین تھا کہ رضیہ سلطانہ تاج و تخت نہیں چھوڑے گی اور پھر اس کے خلاف بغاوت کا جواز پیدا ہو جائے گا۔ رضیہ سلطانہ نے ملک عز الدین کا خط پڑھا اور پھر وہ ایک لشکر جرار لے کر حاکم لاہور کی سرکوبی کے لیے دارالحکومت سے نکل کھڑی ہوئی۔ دہلی کے عام باشندوں نے پہلی بار رضیہ سلطانہ کو فوج کی قیادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ مردانہ لباس میں گھوڑے پر سوار تھی۔ امرائے سلطنت نے محسوس کیا کہ رضیہ سلطانہ کے تیور خطرناک تھے۔ وہ ایک ایسے پر اعتماد سپاہی کی طرح محاذ جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی جسے یقین تھا کہ فتح و نصرت اس کا مقدر ہے اور شکست و نامرادی دشمن کا نصیب۔ سالار سیف الدین ایبک رضیہ کے بائیں جانب چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ ملک عز الدین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ
ایک نرم و نازک دوشیزہ کسی عقاب کی مانند اس کے سر پر آن پہنچے گی۔ وہ اپنی فوج لے کر لاہور کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو عز الدین کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے مصالحت ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ ملک عز الدین تنہا اپنی صفوں سے نکلا اور سلطان کے خیمے کی طرف بڑھا۔ نظام الملک علاؤدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی اسے روکتے ہی رہ گئے تھے، مگر وہ اپنے انجام سے بے پرواہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب رضیہ سلطانہ کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے خیمے کے دروازے پر حاکم لاہور کا استقبال کیا۔ ملک عز الدین فرمانروائے ہند کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ سلطان اعظم، مجھ سے کہا گیا تھا کہ ایک پردہ نشین عورت ملک کو متحد نہیں رکھ سکتی، مگر میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ ناقابل یقین ہیں۔ تیری آنکھوں نے کیا دیکھا عز الدین؟ رضیہ سلطانہ کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کے جاہ و جلال نے مجھ سے قوت گویائی چھین لی ہے۔ عز الدین اپنی دستار کو بچانے کی آخری کوشش کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ کیا عرض کروں کہ آپ کے سوا کوئی حکمرانی کے لائق نہیں۔ تجھے ورغلانے والے کون لوگ ہیں؟ رضیہ سلطانہ نے قہرناک لہجے میں پوچھا۔ ملک عز الدین نے کسی پس و پیش کے بغیر نظام الملک علاؤدین شیرخانی اور سیف الدین کوچی تینوں کے نام لے دیے۔ اگر تو ان تینوں کو اس دشت عذاب میں بے امان چھوڑ دے تو ہم تجھ پر پہلے سے زیادہ مہربان ہو سکتے ہیں۔ ایک رضیہ سلطانہ کا لہجہ باد صبا کی طرح خوشگوار ہو گیا۔ میں صرف آپ کی رضا چاہتا ہوں سلطان اعظم۔ ملک عز الدین کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مصائب کے گرداب سے نکل آیا ہے اور ساحل مراد اس کی آنکھوں کے سامنے روشن ہے۔ رضیہ سلطانہ نے بہت دور اندیشی سے کام لیا اور ملک عز الدین جیسے طاقتور امیر کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے اسے ملتان کا علاقہ بھی بخش دیا۔ اب حاکم لاہور اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا۔ اس نے نظام الملک علاؤدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی کو دھوکے سے گرفتار کرا کر سلطان کی خدمت میں پیش کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے لشکر کی طرف لوٹ گیا۔ نظام الملک نے اس وقت نئی خطرے کی آہٹ سن لی تھی جب عز الدین تنے تنہا لشکر سلطانی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ پھر جب حاکم لاہور رضیہ سلطانہ کا طوق غلامی پہن کر واپس لوٹا تو وہ تینوں بہت دور جا چکے تھے۔ ملک عز الدین کسی تاخیر کے بغیر دوبارہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانروائے ہند کو نئی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ رضیہ نے جمال الدین یاقوت کی طرف دیکھا۔ ہندوستان کی زمین پر غلاظت کے یہ 3 انبار ہیں، انہیں صاف کر دو۔ یاقوت حبشی چند قدم آگے بڑھا اور فرمانروائے ہند کے روبرو خم ہو گیا۔ آقائے نعمت، یہ تینوں نشان مٹا دیے گئے۔ سالار سیف الدین ایبک اور دوسرے امرائے سلطنت کو پہلی بار محسوس ہوا کہ یاقوت حبشی اپنی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجلس خاص میں موجود کسی بھی شخص کو رضیہ سلطانہ کا حکم اور جمال الدین یاقوت کا یہ دعویٰ پسند نہیں آیا تھا۔ پھر یاقوت حبشی 10,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج لے کر تینوں باغیوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا اور رضیہ سلطانہ دارالحکومت لوٹ آئی۔ دہلی کے قریب پہنچتے ہی سیف الدین ایبک کو لو لگ گئی تھی۔ شاہی طبیبوں نے بہت علاج کیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکا۔ رضیہ سلطانہ کو ایبک کی موت کا بہت غم تھا۔ اس جانباز سالار نے قدم قدم پر نہ صرف رضیہ سلطانہ کی حفاظت کی تھی بلکہ اپنی آقا زادی کو اقتدار کی منزل تک پہنچانے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ فرمانروائے ہند نے کئی دن تک اپنے سالار کی موت کا سوگ منایا، پھر قطب الدین کو امیر لشکر کی ذمہ داریاں سونپ کر اسے رتنپور کی طرف روانہ کر دیا۔ سلطان رکن الدین فیروز شاہ کی بد انتظامیوں کے سبب رتنپور کے قلعے پر دوبارہ راجپوتوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اقتدار ملتے ہی ہندوؤں کا رقص وحشت شروع ہو گیا تھا اور مقامی مسلمانوں کے لیے زندگی ایک حرام شے بن کر رہ گئی۔ اگر تم رتنپور کے قلعے پر اپنا پرچم نہ لہرا سکی تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رضیہ سلطانہ نے نئے سالار قطب الدین کو رخصت کرتے ہوئے کہا، بس ان مسلمان قیدیوں کو واپس لاؤ جو ہندوؤں کی قید میں غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قطب الدین رتنپور کی طرف روانہ ہو گیا تھا اور رضیہ سلطانہ یاقوت حبشی کا انتظار کرنے لگی جس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ ایک نقیب کی پرشور آواز سے بام و در گونج اٹھے، امیر آخور شرف باریابی چاہتے ہیں۔ حاضرین دربار پلٹ کر صدر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ جمال الدین یاقوت کے نام پر
امراء سلطنت کے چہرے بگڑ گئی تھی اور شہزادہ معیز الدین کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی خدمتگار نے سر عام اسے گالی دے کر مخاطب کیا ہو۔ جمال الدین یاقوت اپنے گرد و پیش کے حالات سے بے خبر باوقار انداز میں چلتا ہوا تخت شاہی کے قریب پہنچا۔ اس کے طاقتور ہاتھوں میں ایک بڑا خوان تھا جس پر سرخ کپڑا بچھا ہوا تھا۔ یاقوت حبشی نے وہ خوان رضیہ سلطانہ کے پیروں کے نزدیک رکھ دیا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر فرمانروائے ہند کی خدمت میں سلام پیش کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ رضیہ سلطانہ نے حیرت زدہ انداز میں خوان کی طرف اشارہ کیا۔ آقائے نیامت کے حکم کی تعمیل، علاؤدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی کے سر۔ یہ کہہ کر یاقوت حبشی نے خوان پر سے سرخ کپڑا ہٹا دیا۔ بڑا ہولناک منظر تھا۔ چند لمحوں کے لیے اہل دربار کی سانسیں رک گئیں۔ رضیہ سلطان جوش اضطراب میں کھڑی ہو گئی۔ علاؤدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی کے کٹے ہوئے سروں کی طرف دیکھا، پھر یاقوت حبشی سے مخاطب ہوئی، اور نظام الملک؟ غلام اس پر قابو نہ پا سکا۔ یاقوت حبشی کے لہجے سے شدید ندامت کا اظہار ہو رہا تھا، مگر اب اس کی حیثیت ایک خارش زدہ کتے سے زیادہ نہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے تنگ و تاریک پہاڑی راستوں میں بھاگتا پھر رہا ہے۔ جمال الدین یاقوت نے پائل کے علاقے میں علاؤدین شیرخانی اور سیف الدین کوچی کو شکست دی تھی اور دونوں کے سر کاٹ لیے تھے۔ پائل سر ہند کا مضافاتی علاقہ ہے۔ نظام الملک فرار ہو کر بردار میں روپوش ہو گیا تھا۔ بردار ہندوؤں کے مقدس مقام ہریدوار کے نواح میں ایک پرپیچ پہاڑی سلسلہ ہے۔ یاقوت حبشی نے کچھ دور تک نظام الملک کا پیچھا کیا، مگر راستے کی دشواریوں کے سبب واپس لوٹ آیا۔ رضیہ سلطانہ نے ستائشی نظروں سے امیر آخور کی طرف دیکھا۔ اہل وفا کے یہی انداز ہوتے ہیں۔ پھر پلٹ کر علاؤدین شیرخانی اور سیف الدین کوچی کے کٹے ہوئے سروں کی طرف دیکھا، اور اہل ہوس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دوسرے دن اس فتح کی خوشی میں دربار خاص آراستہ کیا گیا۔ نظام الملک کے نائب خواجہ مہدی غزنوی کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ لکھنوتی، سندھ اور دوسرے علاقے کے انتظامات قابل اعتماد ترک سرداروں کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ سب سے آخر میں ایک ایسا اعلان کیا گیا جسے سن کر حاضرین دربار کے ہوش اڑ گئے۔ جمال الدین یاقوت کو امیر الامراء بنا دیا گیا تھا۔ ترک سرداروں کو یوں محسوس ہوا جیسے وقت کی تیز آندھی ان کے اماموں کو سروں سے اڑا کر لے گئی ہو، اور پھر یاقوت حبشی انہی اماموں کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ شہزادہ معیز الدین اسی دن کے انتظار میں تھا۔ جمال الدین یاقوت کے امیر الامراء ہوتے ہی وہ ترک سرداروں سے ملا۔ میں نے جس خطرے کی پیشن گوئی کی تھی آپ نے اسے مجسم ہوتے دیکھا۔ ترک امرائے سلطنت تاج الدین، ملک محمد، ضیاء الملک اور خواجہ رشید وغیرہ خاموش بیٹھے شہزادہ معیز الدین کا منہ تک رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں شدید ناگواری کا رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ شہزادہ معیز الدین کا لہجہ طنز آمیز تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ترک سرداروں کے جذبات مشتعل ہو جائیں، اور جس طرح ان بااثر لوگوں نے اس کے بڑے بھائی سلطان رکن الدین فیروز شاہ کو معزول کر کے رضیہ سلطان کو تخت پر بٹھا دیا تھا، اسی طرح وہ رضیہ کا تاج چھین کر اس کے سر پر سجا دیں گے۔ غرض اسی قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا شہزادہ معیز الدین ترک اسیروں کو اپنی حقیقی بہن کے خلاف ورغلا رہا تھا۔ ترک سردار ابھی تک خاموش تھے۔ وہ جہاندیدہ اور تجربے کار لوگ اپنے نوعمر شہزادے کے سامنے اتنی آسانی کے ساتھ کس طرح کھل سکتے تھے؟ کیا آپ حضرات امیر الامراء کا مطلب نہیں جانتے؟ شہزادہ معیز الدین ترک امیروں کی خاموشی پر کچھ جھنجھلا سا گیا تھا۔ امیر تاج الدین نے شہزادے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آپ ہی بتائیں شہزادہ معظم کہ اس لفظ کا کیا مفہوم ہے؟ شہزادہ معیز الدین اس قدر جذباتی ہو رہا تھا کہ وہ امیر تاج الدین کے طنز کو سمجھ نہیں سکا۔ امیر الامراء کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یاقوت حبشی ہم سب پر حکومت کرے گا۔ معیز الدین اس طرح بات کی وضاحت کر رہا تھا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ترک سردار یا تو جاہل محض ہیں یا پھر نابالغ لڑکے۔ شہزادہ معظم نے بجا فرمایا۔ اب کی بار خواجہ رشید کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب گھوڑے بن گئے ہیں اور ہمیں شاہی استبل میں باندھ دیا گیا ہے، اور وہ حبشی زادہ آپ کی پشت پر تازیانے برسا رہا ہے۔ شہزادہ معیز الدین نے سوچے سمجھے بغیر بات کو آگے بڑھا دیا۔ تمام ترک سرداروں نے اپنی سروں کو اس بات میں اس طرح جنبش دی
جیسے وہ شہزادہ معیز الدین کی رائے سے 100% متفق ہوں۔ شہزادہ معیز الدین کچھ اور جذباتی نظر آنے لگا۔ تو پھر اس بے ادب ہاتھ کو کاٹ کیوں نہیں دیا جاتا جو عنقریب آپ کے اماموں اور دستاروں سے ایک شرمناک کھیل کھیلنے والا ہے؟ مگر اس ہاتھ کو کون قطع کرے شہزادی کہ اس ہاتھ پر سلطان اعظم کا ہاتھ ہے۔ امیر تاج الدین بدستور مسکرا رہا تھا۔ شہزادہ معیز الدین گھبرا گیا۔ اس کے پاس تاج الدین کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم سب کو زہر کا یہ گھونٹ تو پینا ہی پڑے گا شہزادی۔ خواجہ رشید نے معیز الدین کو صبر و تحمل کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہم اس حبشی کو سلطنت کے مفاد میں برداشت کر رہے ہیں۔ کیسا مفاد؟ شہزادہ معیز الدین نے گھبرا کر کہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ بازی اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہو۔ اگر ہم سلطان اعظم کے اس فیصلے سے اختلاف کریں گے تو اس سے سیاسی انتشار پیدا ہو جائے گا۔ خواجہ رشید اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے امیر الامراء کے منصب پر ایک حبشی زادے کا فائز ہونا کوئی معمولی واقعہ ہو، اور یہ انتشار ملکی سالمیت کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ شہزادہ معیز الدین ترک سرداروں کو ورغلانے میں ناکام رہا تھا، اس لیے اداس چہرے کے ساتھ چپ چاپ واپس چلا گیا، مگر جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ گیا، میں نہیں جانتا کہ آپ حضرات کی حکمت عملی کیا ہے، لیکن ترک قوم کی اس تذلیل پر مجھے شدید اذیت پہنچی ہے۔ اگر کبھی میری ضرورت محسوس ہو تو میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ جمال الدین یاقوت خلوت سلطانی میں حاضر ہوا۔ اس وقت شہزادہ معیز الدین کی جاسوس کنیزہ صفیہ بھی موجود تھی۔ رضیہ نے کنیز خاص کی طرف دیکھا۔ سلطان کا اشارہ پا کر صفیہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ خلوتگاہ سلطانی سے جانا نہیں چاہتی تھی تاکہ یاقوت حبشی پر نظر رکھ سکے، مگر رضیہ کے حکم نے اسے مجبور کر دیا۔ جب مکمل تنہائی ہو گئی تو جمال الدین یاقوت آگے بڑھ گیا اور رضیہ سلطانہ کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ اس وقت فرمانروائے ہند اپنی کرسی زر نگار پر جلوہ افروز تھی۔ رضیہ بہت غور سے یاقوت حبشی کو دیکھ رہی تھی۔ جمال الدین کے سر پر امیر الامراء کا عمامہ جگمگا رہا تھا۔ یاقوت حبشی نے اپنی دستار سر سے اتاری اور رضیہ سلطانہ کے قدموں میں رکھ دی۔ فرمانروائے ہند گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمال الدین یاقوت کے اس طرز عمل کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ یاقوت، یہ کیا ہے؟ رضیہ سلطانہ کا خیال تھا کہ جمال الدین امیر الامراء کے عہدے سے دستبردار ہونا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے اپنی دستار فضیلت کو فرش پر رکھ دیا ہے۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ رضیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نہیں آقائے نعمت۔ یاقوت حبشی سیدھا ہوا۔ میں اہل دنیا کے لیے اپنی سماعتیں بند رکھتا ہوں، آپ کے سوا کسی کی آواز نہیں سنتا۔ فرمانروائے ہند کے ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک سوال لرز رہا تھا۔ یہ تمام عہدہ و منصب آپ ہی کے عطا کردہ ہیں، یاقوت حبشی نے بڑے والیانہ انداز میں کہا۔ میں نے سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ کاش مجھ سے حسد رکھنے والے ترک سردار بھی یہ منظر دیکھتے کہ امیر الامراء کی حیثیت آپ کے پائے ناز سے اٹھنے والے غبار کے برابر نہیں۔ یہ تمام عہدہ و منصب آپ ہی کے عطا کردہ ہیں، یاقوت حبشی نے بڑے والیانہ انداز میں کہا تھا۔ میں نے سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ کاش مجھ سے حسد رکھنے والے ترک سردار بھی یہ منظر دیکھتے کہ امیر الامراء کی حیثیت آپ کے پائے ناز سے اٹھنے والے غبار کے برابر نہیں۔ اب یاقوت حبشی نے نیاز مندی کی انتہا کو چھو لیا تھا اور رضیہ سلطانہ کے تمام جذبے بے سکون پا گئی تھی۔ نسائیت کا غرور، دولت و اقتدار کا نشہ، شوق سربلندی، ذوق خود پسندی اور سب سے بڑھ کر پرستش کی خواہش۔ یاقوت حبشی نے اپنی دستار رضیہ سلطانہ کے قدموں میں رکھ کر بظاہر اپنی نفی کر دی تھی، مگر اس طرح وہ فرمانروائے ہند کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ کاش ترک سردار اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے۔ جمال الدین یاقوت نے حسرت زدہ لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ ہم نے تو یہ منظر دیکھ لیا، اب کسی اور کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ رضیہ سلطانہ کے لہجے سے سرشاری جھلک رہی تھی۔ آقائے نعمت۔ یاقوت حبشی نے آنکھ بھر کر رضیہ سلطان کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں فوراً ہی جھک گئیں۔ میں نمود و نمائش پسند نہیں کرتا، بس اپنے مخالفین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو منصب غلامی پر رضامند ہو گیا ہو، اس کے نزدیک
امیر العمرہ کے خطاب کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ بھی آقا نعمت کے حوالے سے ہے کہ یہ 2 گز کپڑا ان کے ہاتھوں کو چھو کر آیا ہے۔ آج یاقوت حبشی نے ہزاروں پردوں کے پیچھے سے وہ بات کہہ دی تھی جسے کہتے ہوئے اس کی زبان ڈرتی تھی۔ رضیہ سلطان کچھ دیر تک خاموشی سے اپنے امیر العمرہ کو دیکھتی رہی۔ آج اس کی آنکھیں بھی ایک گہرے راز کو فاش کر رہی تھیں۔ اگر یاقوت حبشی نظر اٹھا کر دیکھ لیتا تو یہ راز اس پر بھی فاش ہو جاتا کہ وہ ترک سرداروں کی مخالفت کے باوجود امیر العمرہ کے اعلیٰ ترین منصب تک کو کیوں پہنچا ہے۔ مگر جمال الدین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فرمانروائے ہند کے چہرے کا رنگ اور آنکھوں کے زاویے کو دیکھنے کی کوشش کرتا۔ آخر رضیہ سلطانہ اپنی کرسی زر نگار سے اٹھی اور اس نے اپنے قدموں میں رکھی ہوئی دستار دوبارہ جمال الدین یاقوت کی طرف بڑھا دی۔ یہ دستار ہم نے پہنائی ہے، زمانے کے طعن و تشنی سے گھبرا کر اسے اتار نہ دینا، اب یہ تمہارے سر کے ساتھ ہے۔ تمام ترک سرداروں کا ایک خفیہ اجلاس ہو رہا تھا۔ شہزادہ معیز الدین کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ میرے خیال میں شہزادے کو بھی اپنا رازدار بنا لینا چاہیے، امیر تاج الدین نے اظہار رائے کرتے ہوئے کہا۔ اب ہماری بساط پر وہی ایک مہرہ باقی رہ گیا ہے۔ میں امیر کی رائے سے متفق ہوں، خواجہ رشید نے جواباً کہا، مگر میرے نزدیک ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ امیر اپنی بات کی وضاحت فرمائی۔ ترک سردار ضیاء الملک نے کہا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوعمری اور نادانیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ خواجہ رشید نے دلیل پیش کی، ممکن ہے کہ شہزادہ معیز الدین یہ طاقتور غذا ہضم نہ کر سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان نے اپنا جاسوس بنا کر ہماری صفوں میں داخل کر دیا ہو۔ خواجہ رشید نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا تھا جسے سن کر مجلس پر گہرا سکوت چھا گیا۔ اجلاس کے تمام شرکاء کچھ دیر تک حیران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر امیر تاج الدین نے لب کشائی کی، بڑی عجیب بات ہے کہ حالات کے اس رخ پر ہم نے غور ہی نہیں کیا تھا، اور پھر وہ سلطان کا حقیقی بھائی ہے۔ خواجہ رشید نے مزید وضاحت کی، خونی رشتہ اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف زہر افشانی کرنے لگے اور پھر ہم سب کے سب معتوب قرار دے دیے جائیں۔ پھر ہمیں اس حبشی زادے سے کس طرح نجات ملے گی؟ ضیاء الملک نے انتہائی تلخ لہجے میں سوال کیا۔ بہتر ہے کہ ہم سب کے سب سلطان کی خدمت میں اپنے استعفے پیش کر دیں اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لیں۔ جمال الدین کے احترام میں تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ گویا استعفیٰ دے کر ہم اپنی گردن اپنے ہی خنجر سے کاٹ دیں۔ امیر تاج الدین کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ حبشی زادہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہم بساط سیاست سے فرار ہو جائیں اور پھر وہ سلطان کی حماقتوں کے صدقے میں پورے ہندوستان پر حکومت کرے۔ چاہتے تو ہم بھی بہت کچھ ہیں، ضیاء الملک نے بلند آواز میں کہا، مگر ہماری خواہش اور وقت کی رفتار میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ ہمیں ہم آہنگی پیدا کرنا پڑے گی۔ خواجہ رشید مسکرانے لگے۔ ہم کھلے راستے پر رکھا ہوا چراغ نہیں کہ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی ہمیں بجھا کر چلا جائے۔ برادران محترم، امیر تاج الدین نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، یہ تو حقیقت ہے کہ خوشگوار ہوائیں طوفانی رنگ اختیار کر چکی ہیں۔ چراغوں کو چاہیے کہ وہ کھلے راستوں سے ہٹ کر محفوظ چار دیواری میں چلے جائیں اور طوفان کے گزر جانے کا انتظار کریں۔ اب سلامتی کی یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے، اور اگر طوفان طویل تر ہو جائے، ضیاء الملک نے سوال اٹھایا، پھر یہ چراغ کتنی ہی مضبوط چار دیواری میں محفوظ کیوں نہ ہو جائے، ایک دن تیل ختم ہو جائے گا اور چراغ بجھ جائیں گے۔ ہم اسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، امیر تاج الدین نے ٹہر ٹہر کر کہا۔ اگر طوفان طوالت اختیار کرتا ہے تو پھر ہمیں اپنی پوری طاقت استعمال کر کے ہواؤں کا رخ موڑنا ہوگا۔ ضیاء الملک اور دوسرے ترک عمرا استحفامیہ نظروں سے تاج الدین کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک اور انقلاب، یہ کہتے کہتے تاج الدین کا چہرہ پتھر ہو گیا تھا۔ کنیز صوفیہ رضیہ سلطان اور یاقوت حبشی کی ملاقاتوں کو انتہائی رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کر رہی تھی۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا، صوفیہ نے بڑے ناز و ادا کے ساتھ کہا تھا۔ معیز الدین کی قربتوں نے اسے بھی ملکہ ہند بننے کے خواب دکھا دیے تھے، اسی لیے وہ خود کو شہزادے کی محبوبہ تصور کرنے لگی تھی۔ کیسا اندیشہ؟ معیز الدین نے گھبرا کر پوچھا۔
سلطان نے اپنی خاندانی عظمتوں کو فراموش کر دیا اور ایک غلام ان کی ہمسری کا دعویٰ کرنے لگا۔ رضیہ نے مبہم اشاروں میں شہزادہ معیز الدین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یاقوت حبشی جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا، مگر عنقریب سارا ہندوستان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ راستے کا ایک حقیر و ناکارہ پتھر تاج سلطانی میں جگمگا رہا ہے۔ تو بہت پراسرار گفتگو کر رہی ہے صوفیہ، شہزادہ معیز الدین نے ناگوار لہجے میں کہا۔ کنیز کو اپنی زبان کٹ جانے کا اندیشہ ہے صاحب عالم۔ صوفیہ ایک سنجیدہ ہو گئی اور اس کے چہرے سے خوف کا رنگ جھلکنے لگا۔ تجھے ہم نے زبان دی ہے صوفیہ، شہزادہ معیز الدین نے اس انداز میں کہا تھا جیسے وہ ہندوستان کا بااختیار حکمران ہے۔ پھر تیری زبان کون کاٹ سکتا ہے؟ صاحب عالم کا اقبال بلند ہو، مگر میں اپنی آنکھوں سے علاؤدین شیرخانی، سیف الدین کوچی اور وزیر اعظم نظام الملک جیسی بااثر شخصیات کا انجام دیکھ چکی ہوں۔ مجھے اپنی نوازشوں کے سائے میں کچھ دن اور زندہ رہنے دیجیے، ابھی میں مرنا نہیں چاہتی۔ شہزادہ معیز الدین اپنی بڑی بہن کی سخت گیری سے خوب واقف تھا، اس لیے گھبرا سا گیا۔ پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، تیری باتیں سلطان تک کون پہنچائے گا؟ کیا میں؟ شہزادے نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں صاحب عالم؟ صوفیہ نے بے قرار ہو کر شہزادے کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر تو ہم سے یہ رازداری کیوں برت رہی ہے؟ معیز الدین نے صوفیہ کے دست حنائی کو الگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا تو اس وقت اپنی زبان کھولے گی جب وقار سلطانی ایک تماشا بن کر رہ جائے گا؟ اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ جمال الدین یاقوت کو قتل کر دیا جائے۔ صوفیہ ایک تجربے کار شاطر کی طرح چالیں چل رہی تھی۔ مگر کیوں؟ شہزادہ معیز الدین نے سوال کیا۔ ایک غلام تنہا تو قصوروار نہیں ہوتا جب تک اس کے جرم میں آقا کی مرضی شامل نہ ہو جائے۔ میرے نزدیک صرف جمال الدین یاقوت ہی گنہگار ہے۔ صوفیہ بڑی ہوشیاری سے بازی کھیل رہی تھی۔ یاقوت حبشی کا پہلا جرم یہ ہے کہ اس نے وہ خواب ہی کیوں دیکھا جو اس کی آنکھوں میں حرام تھا؟ اسے وہ خواب دکھایا گیا ہوگا۔ شہزادہ معیز الدین ہر صورت میں اپنی بڑی بہن کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں سلطان اعظم اکثر بے قصور ہیں۔ صوفیہ نے فرمانروائے ہند کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ تو یہ دعویٰ کس طرح کر سکتی ہے؟ شہزادہ معیز الدین صوفیہ کی گفتگو کی طوالت سے اکتا گیا تھا۔ یاقوت کی غلامانہ روش نے سلطان کو یہ دن دکھائے ہیں۔ صوفیہ کا لہجہ پرجوش تھا۔ خوشامدی حبشی شہزادے کا چلن ہے اور اسی ہتھیار سے اس نے سلطان کا دل جیت لیا ہے۔ اب شہزادہ معیز الدین کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا۔ یاقوت نے انہیں اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ اب وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صوفیہ بظاہر حبشی زادے کے گناہ کی تفصیلات بتا رہی تھی، مگر درپردہ وہ رضیہ سلطانہ کے کردار کو بھی قتل کر رہی تھی۔ فرمانروائے ہند کو جمال الدین یاقوت سے عشق ہو گیا ہے۔ شہزادہ معیز الدین کے دل و دماغ جل اٹھے۔ یہ تیری نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے صوفیہ۔ میں ایک عورت ہوں صاحب عالم، صوفیہ نے چند لفظوں میں سب کچھ کہہ دیا تھا۔ شہزادہ معیز الدین حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا اور اسے یاقوت حبشی کے بڑھتے ہوئے اقتدار پر بھی سخت اعتراض تھا، مگر یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کی بہن ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ بہت دیر تک سکتے کی سی حالت میں بیٹھا رہا، پھر اس کے چہرے پر اذیت و کرب کے رنگ ابھر ابھر کر ڈوبنے لگے۔ اسی لیے میں نے یاقوت حبشی کے قتل کی تجویز پیش کی تھی، بس یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ صوفیہ خود بھی کنیز تھی اور اسی جرم کی مرتکب ہو رہی تھی جس کے سبب اس نے ایک غلام کو واجب القتل قرار دیا تھا، مگر انسانی فطرت بھی عجیب ہے، اپنے گناہ کے اس قدر جواز تلاش کرتا ہے کہ اسے نیکی میں بدل دینا چاہتا ہے، اور اگر کسی دوسرے انسان میں ایک عیب ہو تو اس کی ذات سے ہزار عیب وابستہ کر دیتا ہے۔ جو خواب یاقوت حبشی کی آنکھوں کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا، وہی خواب صوفیہ خود دیکھ رہی تھی۔ جس خوشامدی نے جمال الدین کو خلوت سلطانی میں باریاب کیا تھا، اس کی بدترین شکل خود صوفیہ نے پیش کی تھی۔ ملکہ ہند بننے کی آرزو میں اس نے شرم و حیا کا پیرہن چاک کر دیا تھا اور تمام اخلاقی ضابطوں کو پامال کرتی ہوئی شہزادہ معیز الدین کے شبستان میں داخل ہو گئی تھی۔ کنیز صوفیہ آگ لگا کر چلی گئی تھی۔ اس نے رضیہ سلطانہ کے بارے میں
نہایت غلط بیانی سے کام لیا تھا اور وہ یہ سب کچھ ایک خاص منصوبے کے تحت کر رہی تھی۔ اس انکشاف کے بعد رضیہ کی مخالفت کا ایک اور جواز شہزادہ معیز الدین کے ہاتھ آ گیا تھا، مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ ترک امرا کے سامنے اپنی بہن کو رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد معیز الدین نے دوبارہ ترک سرداروں سے ایک خفیہ ملاقات کی۔ اس حبشی زادے کا اقتدار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور آپ حضرات اب تک خاموش بیٹھے ہیں۔ شہزادہ معیز الدین کے لہجے میں شکایت بھی تھی اور طنز بھی۔ پھر کیا کریں شہزادہ مکرم، امیر تاج الدین نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے ان کے نزدیک یہ مسئلہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ آپ سلطان کے سامنے شدید احتجاج کریں۔ شہزادہ معیز الدین ان سیاست دانوں کو مشورہ دے رہا تھا جنہوں نے عجیب عجیب موسم دیکھے تھے اور بڑی بڑی سختیاں ہنستے ہنستے برداشت کی تھیں، اور آپ سلطان کو بتائیں کہ غیور ترکوں پر ایک کم نسب حبشی کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ ترک عمرہ نے حیرت سے اس نوعمر شہزادے کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کی عمر کے لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان اعظم اس بات کو خوب جانتی ہیں اور وہ خود بھی تو ترک ہیں، امیر تاج الدین کے بجائے خواجہ رشید نے شہزادے کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ خواجہ رشید کی اس دلیل نے شہزادہ معیز الدین کو لاجواب کر دیا تھا۔ تو پھر یاقوت حبشی کو قتل کرا دیجیے، آخر اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ہرگز نہیں، امیر تاج الدین نے تیز لہجے میں کہا، بلکہ میں اسے قتل کرائے دیتا ہوں۔ شدت جذبات سے معیز الدین کا لہجہ بے قابو ہو گیا تھا۔ یاقوت کو کوئی بھی قتل کرے الزام ہمارے سر جائے گا، امیر تاج الدین نے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ معیز الدین ترک سرداروں کے درمیان بیٹھا پیچ و تاب کھاتا رہا۔ امرائے سلطنت سمجھ رہے تھے کہ شہزادہ نسلی برتری کے غرور میں مبتلا ہے، اس لیے حبشی زادے کو قتل کرانا چاہتا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے سینے میں کیسی آگ بھڑک رہی ہے اور وہ کیوں جمال الدین یاقوت کی زندگی کے درپے ہے۔ پھر کچھ دیر بعد شہزادہ معیز الدین اسی آگ کی تپش سے بے قرار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزادے، اپنے جذبات پر قابو رکھیے گا، خواجہ رشید نے معیز الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بظاہر یہ ایک درخواست تھی مگر در پردہ تنبیہ تھی۔ اگر آپ نے یاقوت حبشی کے خلاف کوئی جارحانہ قدم اٹھایا تو اپنے اس عمل کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ عمرہ کے اس فیصلے نے معیز الدین کو شدید مایوسی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک طرف ترک سردار یاقوت حبشی سے شدید نفرت کرتے ہیں مگر دوسری طرف وہ اس سے پیچھا چھڑانا بھی نہیں چاہتے۔ آخر یہ کیا راز ہے؟ سوچتے سوچتے شہزادے کا ذہن شل ہو گیا مگر وہ اس معاملے کو حل نہ کر سکا۔ آخر کئی دن شدید ذہنی کشمکش کا شکار رہنے کے بعد شہزادہ معیز الدین بڑی بہن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت بھی یاقوت حبشی رضیہ سلطانہ کی نشستگاہ میں موجود تھا۔ جمال الدین کو دیکھتے ہی شہزادے کے جسم میں نفرت اور غصے کی ایک تیز و تند لہر اٹھی۔ معیز الدین کا جی چاہا کہ فرما روائے ہند کے سامنے امیر الامرا کا سر قلم کر دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ جمال الدین یاقوت کو اپنے مرحوم آقا کا ہر حوالہ عزیز تھا، اس لیے وہ معیز الدین کے سامنے خم ہو گیا اور بڑے ادب سے سلام پیش کیا، لیکن شہزادے نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ رضیہ سلطانہ نے چھوٹے بھائی کی اس بے رخی کو محسوس کر لیا تھا مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ کیسے آئے معیز الدین؟ رضیہ کے لہجے سے شفقت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معیز الدین نے اپنا چہرہ اور لہجہ سنوارنے کی کوشش کی مگر اسے دونوں میں سے کسی پر بھی اختیار حاصل نہیں تھا۔ رضیہ سلطانہ نے یاقوت حبشی کی طرف دیکھا۔ امیر الامرا الٹے قدموں چلتا ہوا بارگاہ سلطانی سے نکل گیا۔ خیریت تو ہے؟ رضیہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ ایک بھائی کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں ہر اس بات کو اپنی زبان پر لے آؤں جو آپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ شہزادہ معیز الدین نے بڑی احتیاط سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اور مجھے تمہارے احساس فرض شناسی پر ناز ہے۔ رضیہ کی آنکھوں سے بھائی کے لیے بے پناہ محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ترک سردار آپ کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں؟ کیا پوری ترک قوم میں ایک بھی لائق اور معتبر شخص نہیں جسے امیر الامرا کے منصب پر فائز کیا جا سکے؟ شہزادہ معیز الدین نے اپنی بات کہنے کے لیے دوسروں کا سہارا لیا تھا اور اپنے لہجے کی تلخی کو چھپانے سے قاصر رہا۔
کیا تم ترک سرداروں کے ترجمان بن کر آئے ہو؟ ایک رضیہ کا لہجہ بدل گیا اور وہ اب بڑی بہن کے بجائے فرمانروائے ہند نظر آ رہی تھی۔ ترک امیروں کا قاصد بن کر نہیں، ایک ہمدرد بھائی کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ معیز الدین سنبھل گیا۔ تو پھر میرے بھائی، ان آوازوں کو مت سنا کرو کہ جن سے سماعت مجروح ہو جاتی ہے۔ رضیہ کی آواز سے پھر وہی نرمی جھلکنے لگی تھی۔ تم ابھی بچے ہو، مفاد پرستوں کی چالوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ آخر ایک حبشی غلام کی خاطر آپ معزز اراکین سلطنت کی ناراضگیاں کیوں خرید رہی ہیں؟ شہزادہ خود اپنی آنکھوں سے صورتحال کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ میں دوسروں کے دماغ سے فیصلے نہیں کرتی۔ جمال الدین کو اس کی اہلیت کے مطابق منصب دیا گیا ہے۔ رضیہ کی پرجمال آواز ابھری۔ معزز وہ ہے جو اپنے عہد کا پابند ہے، امیر وہ ہے جسے سلطنت کا مفاد عزیز ہے، اور منصبدار وہ ہے جو رعایا کا غمگسار ہے۔ شہزادہ معیز الدین زاویے بدل بدل کر یاقوت حبشی کی مخالفت کرتا رہا، مگر رضیہ سلطانہ نے اس کی کسی بات کو لائق التفات نہیں سمجھا۔ پھر جب وہ بارگاہ سلطانی سے اٹھا تو اسے اپنی کنیز صوفیہ کی فراہم کردہ اطلاعات پر یقین آ چکا تھا۔ رضیہ سلطانہ ترک امراء کے احساس و جذبات سے باخبر ہو چکی تھی، مگر اس نے اپنی روش تبدیل نہیں کی۔ یاقوت حبشی امیر الامراء بھی تھا اور مقرب خاص بھی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب رضیہ سیر و تفریح یا شکار کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہوتی تو جمال الدین یاقوت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا۔ رضیہ یاقوت حبشی کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھتی اور پھر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جاتی۔ شہزادہ معیز الدین اور ترک امراء اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے۔ سالار قطب الدین رتنبور کی مہم پر گیا ہوا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے مقامی مسلمانوں کو ہندوؤں کی قید سے نکالا اور پھر انہیں لے کر دہلی واپس چلا آیا۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے سالار کا پرجوش خیر مقدم کیا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہی قطب الدین کا جنگی کارنامہ تھا کہ اس نے رتنبور کا قلعہ فتح کرنے کے بجائے ہزاروں نیم جاں مسلمانوں کو نئی زندگی بخشی۔ قطب الدین کے واپس آتے ہی ترک امراء کی صفوں میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ مسلسل خفیہ اجلاس ہونے لگا اور ان اجلاسوں میں سالار قطب الدین بھی شریک ہوتا۔ قطب الدین بھی سیف الدین ایبک کی طرح رضیہ سلطانہ کا وفادار تھا، مگر جب اس نے امیر تاج الدین اور خواجہ رشید کے کہنے پر یاقوت حبشی کا وہ بے تکلفانہ عمل دیکھا تو اسے شدید اذیت پہنچی۔ میں اس سلسلے میں سلطان اعظم سے بات کروں گا۔ قطب الدین کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ اب کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ اتمام حجت کر چکے ہیں۔ امیر تاج الدین نے اسے روک دیا۔ بس تمہارا ہی انتظار تھا، تم کیا کہتے ہو؟ میں آپ حضرات سے علیحدہ نہیں ہوں۔ رضیہ سلطانہ کے لیے قطب الدین کے جذبات عقیدت فنا ہو چکی تھی، اس لیے وہ بھی ترک سرداروں کا ہم نوا بن گیا تھا۔ پھر ایک دن قصر سلطانی میں زلزلہ سا آ گیا۔ بھٹنڈا کے حاکم ملک التونیہ نے پرچم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ آپ نے ایک حبشی غلام کو اتنا سر چڑھایا کہ وہ کم نسب اپنے جامے سے باہر نکل گیا ہے، اور پھر اس نے ترک امراء کی دستار فضیلت کو اپنے قدموں سے رونڈ ڈالا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ اذیتناک اور رسوا کن تماشا آپ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یاقوت حبشی پوری ترک قوم کا مجرم ہے، اسے فوری طور پر معزول کر کے ہمیشہ کے لیے ہندوستان سے نکال دیا جائے، ورنہ بغاوت و سرکشی کے اس طوفان کا انتظار کیجیے جو عنقریب دہلی کی حدود میں داخل ہونے والا ہے۔ ملک التونیہ کا خط پڑھ کر رضیہ سلطانہ شدت غضب سے کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھر آیا جب حاکم بھٹنڈا نے امیر تاج الدین کے ذریعے اپنی شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ رضیہ سلطان کا ذہن ماضی کے گرداب میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ملک التونیہ کی بغاوت شادی سے انکار کا رد عمل سمجھ رہی تھی۔ حاکم لاہور ملک عز الدین کی بغاوت کے موقع پر رضیہ سلطانہ نے اسے خط و کتابت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ملک التونیہ کا معاملہ مختلف تھا، اس لیے وہ مفاہمت کی راہ ڈھونڈنے کے بجائے دوسرے راستے پر نکل کھڑی ہوئی۔ رضیہ سلطان نے اپنے امراء کو طلب کر کے ان کی رائے دریافت کی۔ جمال الدین یاقوت کے انتخاب سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر بغاوت کی روش اختیار کر لی جائے۔ امیر تاج الدین نے بلند آواز میں کہا، ملک التونیہ کا انداز مجرمانہ ہے،
اور وہ مکر و فریب سے کام لے رہا ہے۔ اگر ایک مثال قائم ہو گئی تو پھر یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا۔ خواجہ رشید نے رضیہ سلطانہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہر علاقے کا حاکم اپنے مطالبات پیش کرے گا، اور جب اس کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوگی تو وہ بغاوت کا علم لے کر کسی اور طرف نکل جائے گا، پھر مرکز کی کیا حیثیت باقی رہے گی؟ رضیہ سلطانہ نے اپنے سالار قطب الدین کی طرف دیکھا۔ اگر التونیا کی سرکوبی نہ کی گئی تو پورے ملک میں انتشار پھیل جائے گا۔ قطب الدین نے اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا کہ کچھ لوگ بر وقت پہچانے گئے اور انہیں جلد از جلد خاک میں ملا دیا جائے تاکہ پھر کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکے۔ رضیہ سلطان نے ہر طرح سے اطمینان کر لینے کے بعد فوجی تیاریاں شروع کر دیں، اور وہ ملک التونیا کو نیست و نابود کر دینا چاہتی تھی۔ یاقوت حبشی اس راز سے باخبر تھا کہ حاکم بھٹنڈا باغی ہو گیا ہی، مگر رضیہ سلطانہ نے اسے بغاوت کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ پھر ایک دن راستوں سے اتنا غبار اٹھا کہ دوپہر کے وقت آفتاب کی روشنی ماند پڑ گئی۔ دہلی کے باشندوں کو سورج گرہن کا گمان ہونے لگا تھا۔ یہ رضیہ سلطانہ کا لشکر جرار تھا جو دارالسلطنت کی حدود سے نکل کر بھٹنڈا کی طرف جا رہا تھا۔ گھوڑوں کی کثرت کے سبب کچے راستوں سے وہ دھول اڑی تھی کہ آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام امرائے سلطنت رضیہ کے ہمراہ تھی۔ امیر تاج الدین اور خواجہ رشید کو قلعے کی نگرانی کے لیے دہلی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ شاہی فوج دن بھر اپنا سفر جاری رکھتی اور اندھیرا ہوتے ہی پڑاؤ ڈال دیا جاتا۔ ایک رات سپاہی آرام کر رہی تھی کہ ناگہاں ایک انسانی چیخ نے سناٹے کا جگر چاک کر دیا۔ رضیہ سلطانہ نیم خوابی کے عالم میں تھی کہ وہ چیخ سن کر اٹھ بیٹھی۔ آقائے نعمت، غلام کو رخصت کی اجازت دیجیے۔ چیخ دوبارہ سنائی دی۔ رضیہ نے اس آواز کو پہچان لیا۔ وہ جمال الدین یاقوت تھا جو انتہائی کرب کے عالم میں چیخ رہا تھا۔ رضیہ گھبرا کر خیمے کے دروازے پر آ گئی۔ آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ محافظ سپاہیوں کی تلواروں نے فرما روائے ہند کا راستہ روک دیا۔ الوداع آقائے نعمت۔ یاقوت حبشی کی آواز آہستہ آہستہ ڈوب گئی۔ ایک تو نیند کا ہلکا سا خمار، دوسرے یاقوت حبشی کی چیخیں، اور تیسرے محافظ سپاہیوں کا ناقابل فہم سلوک۔ یہ واقعات کچھ اتنی تیزی سے رونما ہوئے تھی کہ کچھ دیر کے لیے رضیہ کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ سنبھلی تو اس نے خیمے کے محافظ سپاہیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کیسی تلواریں ہیں جو میرا راستہ روک رہی ہیں؟ اب ان تلواروں پر آپ کا کوئی اختیار نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا۔ پھر وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ تم نے اپنی وفاداریاں فروخت کر دی ہیں؟ رات کے سناٹے میں رضیہ سلطانہ کے لفظوں کی گونج دور تک سنائی دے رہی تھی۔ سالار قطب الدین کا یہی حکم ہے کہ آپ اپنے خیمے سے باہر نہیں جا سکتی، دوسرے محافظ نے کہا۔ کہاں ہے قطب الدین؟ رضیہ سلطانہ اتنی زور سے چیخی کہ محافظ سپاہی گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نہیں جانتے کہ سالار کہاں ہیں۔ بیک وقت کئی سپاہیوں کی آوازیں ابھری۔ امیر الامراء جمال الدین یاقوت کو میرے پاس بھیجو، وہ برابر کے خیمے میں موجود ہیں۔ رضیہ سلطانہ نے محافظ سپاہیوں کو حکم دیا۔ آپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ جواب دینے والے سپاہی کا لہجہ سخت تھا۔ اب آپ ایک قیدی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی سلطان کے خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے کچھ اور سپاہی بھی تیزی سے آگے بڑھے۔ رضیہ سلطان سپاہیوں کی اس بے ادبی پر انہیں تنبیہ کرتی رہی، مگر وہ چپ چاپ خیمے کی تلاشی لیتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے فرما روائے ہند کی تلوار اور خنجر اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ آپ کو زنجیریں پہنا دی جائیں۔ رضیہ سلطانہ خیمے کے درمیان میں خاموش کھڑی سوچتی رہی، اور اس پر تمام صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ پھر وہ اسی پرجلال لہجے میں بولی، میں زنجیریں نہیں پہنوں گی۔ ہم کسی قسم کا قطرہ مول نہیں لے سکتے۔ سپاہیوں نے رضیہ سلطانہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور میں فرار کا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتی۔ رضیہ سلطانہ کے چہرے پر خوف و ہراس کی ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی۔ سپاہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھی۔ پھر ایک سپاہی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے ساتھیوں کو خفیہ اشارہ کیا اور خیمے سے چلا گیا۔ رضیہ سلطانہ کے خیمے کے برابر جمال الدین یاقوت کا خیمہ تھا اور اس کے برابر سالار قطب الدین کا خیمہ۔ سلطان زنجیریں پہننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رضیہ کے خیمے سے نکل کر آنے والا سپاہی قطب الدین کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔
اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قطب الدین کچھ دیر تک اس صورتحال پر غور کرتا رہا، پھر سپاہی سے مخاطب ہو کر بولا، سلطان کے ہاتھ کھلے رہنے دو، مگر ان کے گرد پہرا اتنا تنگ کر دو کہ وہ بمشکل سانس لے سکیں۔ سپاہی واپس چلا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے فوج کے ایک دستے نے فرمانروائے ہند کے خیمے کو گھیر لیا تھا۔ رضیہ رات بھر ٹہلتی رہی، اس کے ذہن میں بے شمار چہرے اور منظر ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ کئی بار وہ خیمے کے دروازے تک آئی اور اس نے سپاہیوں سے پوچھا، میں نے جمال الدین یاقوت کی چیخ سنی تھی، وہ اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ سپاہی اس طرح خاموش کھڑے رہے جیسے کوئی پاگل شخص ہذیان بک رہا ہو۔ سورج طلوع ہوتے ہی رضیہ سلطانہ سے کہا گیا کہ وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جائے۔ مجھے کہاں جانا چاہیے؟ رضیہ کے لہجے میں وہی تمتراق تھا۔ آپ ہمارے پیچھے پیچھے چلتی رہیں اور کوئی سوال نہ کریں۔ رضیہ سلطانہ خیمے سے باہر نکل گئی۔ دور تک مسلح شہ سوار نظر آ رہی تھی، چڑھی ہوئی آنکھیں، ٹیڑھی گردنیں اور بگڑے ہوئے چہرے۔ رضیہ نے اپنے چاروں طرف نگاہ کی، کوئی ایک سر بھی احترام میں نہیں جھکا تھا۔ فرمانروائے ہند کو رات کے اندھیرے میں ہی یقین آ گیا تھا کہ انقلاب اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، مگر وہ دن کے اجالے میں بغاوت کے صحیح خد و خال دیکھنا چاہتی تھی۔ رضیہ کو باغیوں کی طویل قطاریں تو نظر آ گئیں، مگر ان کا سرغنہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر وہ آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زیر لب کچھ کہا اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئی۔ شام کے قریب رضیہ سلطانہ پر یہ راز فاش ہو چکا تھا کہ وہ بھٹینڈا کے قریب پہنچ چکی ہے۔ سازش مکمل ہو چکی تھی۔ قطب الدین اپنا لشکر لے کر دہلی کی طرف لوٹ گیا تھا۔ باغی عمرا نے خط و کتابت کے ذریعے پہلے ہی ملک التونیا سے ساز باز کر لی تھی۔ انجام کار رضیہ کو بھٹینڈا کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ اب رضیہ سلطانہ ملک التونیا کی قید میں تھی، اس شخص کی قید میں جسے بارگاہ سلطانی سے 2 بار ٹھکرایا جا چکا تھا۔ سلطان التمش کی موت کے بعد رضیہ نے گردش وقت کے عجیب عجیب زاویے دیکھے تھے، مگر یہ انداز ناقابل بیان حد تک اذیت ناک تھا، جس کی ایک جنبش چشم پر انسانی تقدیروں کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آج وہ خود کسی کے رحم و کرم کی محتاج تھی۔ رضیہ کا خیال تھا کہ ملک التونیا اس سے اپنی شکست کا انتقام لے گا، مگر ابھی تک بھٹینڈا کے حاکم نے کسی جارحیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ نظر بندی کے دوران بھی رضیہ سلطانہ کو دنیا کی ساری آسائشیں میسر تھیں۔ ہم وقت اس کی خدمت کے لیے کئی کنیزیں حاضر رہتی تھیں، مگر پھر بھی وہ ایک قیدی تھی۔ رضیہ سلطانہ بار بار جمال الدین یاقوت کی ان چیخوں کے متعلق سوچتی رہی جو اس نے نیم خوابی کی حالت میں سنی تھیں۔ وہ اپنے امیر الامراء کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ اس پر کیا گزری تھی، مگر اسے کون بتاتا کہ یاقوت حبشی کو قتل کیا جا چکا ہے۔ یہ رضیہ سلطانہ کے خلاف ایک گہری سازش تھی جس کا منصوبہ باغی سرداروں اور ترک امیروں نے مل کر تیار کیا تھا۔ ملک التونیا نے اس وقت بغاوت کا اعلان کیا تھا جب اسے امرائے سلطنت کی طرف سے یقین دلایا جا چکا تھا کہ وہ اس جنگ میں رضیہ سلطانہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بظاہر ترک سرداروں نے یاقوت حبشی کی بیجا حمایت کو بغاوت کی بنیاد بنا دیا تھا، مگر درپردہ کچھ اور باتیں بھی تھیں جن کی وجہ سے اراکین حکومت اور فرمانروائے ہند کے درمیان بہت فاصلے حائل ہو چکے تھے۔ ایک بلند کردار عورت ہونے کی وجہ سے رضیہ نے شراب نوشی اور رقص و سرور پر پابندیاں عائد کر دی تھیں، اور اس کا نظام انصاف اس قدر سخت اور مستحکم تھا کہ بڑے سے بڑا مجرم امیر بھی قانون کی گرفت سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ مختصراً یہ کہ رضیہ سلطان کی معاشرتی اصلاحات کے سبب امرائے سلطنت کی عیش پرستانہ زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ نتیجتاً وہ ایک ایسے حکمران کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر ان لوگوں نے اس قدر رازداری کے ساتھ سازش کے اس منصوبے میں رنگ بھرے تھے کہ رضیہ سلطانہ آخری لمحے تک خوش فہمی میں مبتلا رہی اور ملک التونیا کی بغاوت کو کچلنے کے لیے قصر سلطانی سے نکل کر سیاست کی اس شکارگاہ تک پہنچ گئی جہاں زیر زمین ہزاروں دام بچھے ہوئے تھے۔ ترک سردار سب سے پہلے یاقوت حبشی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس وقت امیر الامراء پر شبخون مارا تھا جب وہ رات کے پچھلے پہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یاقوت حبشی کے خیمے کے دروازے پر 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ اچانک سالار قطب الدین ایبک کے خیمے سے 50 سپاہی برآمد ہوئے اور کسی شکاری پرندے کی طرح یاقوت حبشی کے محافظ سپاہیوں پر جھپٹ پڑے تھے، اور وہ بے خبر فوجی اس یلغار کا مقابلہ کس طرح کرتے
بس چیخ چیخ کر امیر العمرہ کو ہوشیار کرتی رہی۔ سپاہیوں کی چیخوں سے جمال الدین یاقوت جاگ تو گیا تھا، مگر وہ صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر جب حقیقت حال واضح ہوئی تو وقت گزر چکا تھا۔ یاقوت حبشی شمشیر بکف اٹھا۔ اس نے کئی نامعلوم حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر کہاں تک اتنی شمشیروں کا مقابلہ کرتا؟ آخر ایک دشمن تلوار اس کے سینے میں اتر گئی۔ یاقوت حبشی نے اپنے آقا نعمت کو پکارا، پھر کئی اور تلواریں اس کے جسم کے پار ہو گئیں۔ یاقوت حبشی نے آقا نعمت سے رخصت کی اجازت چاہی۔ موت کے منہ میں ہوتے ہوئے بھی اس نے آداب غلامی کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر ایک تلوار نے اس کی شہ رگ کاٹ دی۔ یاقوت حبشی تڑپا اور کچھ دیر بعد ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، مگر ابھی تک اس کی چیخیں رضیہ سلطانہ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ پھر ایک دن ملک الدنیا رضیہ سلطانہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا۔ بھٹینڈا کے حاکم نے اسی انداز سے سلام پیش کیا تھا جیسے رضیہ ابھی تک فرما روائے ہند کے منصب پر فائز ہو۔ رضیہ نے بڑی حیرت سے ملک الدنیا کے طرز عمل کو دیکھا، پھر انتہائی طنز آمیز لہجے میں حاکم بھٹینڈا سے مخاطب ہوئی، الدنیا، اب میں تمہاری قیدی ہوں، پھر منافقت کا یہ مظاہرہ کیوں؟ منافقت نہیں سلطان اعظم، ملک الدنیا کا لہجہ عقیدت مندانہ تھا۔ یہ اہل وفا کا انداز ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ سلطان اعظم کے الفاظ پر رضیہ چونکی۔ اس کے لیے ملک الدنیا کا یہ رویہ ناقابل فہم تھا۔ مجھے اقتدار سے معزول کر دیا گیا اور اب میں تمہارے پسندیدہ زندان خانے میں قید ہوں۔ رضیہ سلطانہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کوئی اور حسرت باقی رہ گئی ہے؟ فرمانروائے ہند کے لہجے میں طنز کی ایک ایسی آگ پوشیدہ تھی جس کی تپش حاکم بھٹینڈا نے بھی محسوس کی۔ میں سمجھا نہیں سلطان اعظم، ملک الدنیا نے گھبرا کر پوچھا۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ رضیہ کے لہجے میں جلال سلطانی بھی تھا اور ملک الدنیا کی طرف سے بے نیازی بھی۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدمت عالیہ میں باریابی کا شرف حاصل ہوتا رہے۔ ملک الدنیا کا لہجہ محکومانہ تھا۔ رضیہ سلطانہ نے ایک بار پھر چونک کر حاکم بھٹینڈا کی طرف دیکھا۔ وہی فریب، وہی ریاکاری، مجھے اس طرز کلام سے نفرت ہے، یہ کہتے کہتے اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا تھا۔ خدا جانے کہ آپ کو کس طرح میرے جذبوں کی صداقت پر یقین آ جائے۔ ایک ملک الدنیا کے لہجے سے اداسی جھلکنے لگی۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مجھ پر یہ قیامت کیوں نازل ہوتی؟ رضیہ سلطانہ نے اس کمرے کے در و دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں اسے نظر بند کر دیا گیا تھا۔ سلطان اعظم، یہ میری مجبوری تھی۔ ملک الدنیا کی آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ سلطان اعظم، یہ میری مجبوری تھی۔ ملک الدنیا کی آنکھیں جھکی جا رہی تھیں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید۔ حاکم بھٹینڈا کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ رضیہ سلطانہ نے نفرت آمیز نظروں سے ملک الدنیا کی طرف دیکھا۔ خاکم بدہن، آپ کے دشمن اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب ہو جاتے اور پھر ملک الدنیا شاہراہوں پر اپنی خون شدہ آرزوؤں کا ماتم کر رہا ہوتا۔ حاکم بھٹینڈا کی آواز سے دل کا درد نمایاں تھا۔ دشمنوں کی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی کہ میں تخت و تاج سے محروم، دارالحکومت سے دور، اسیروں کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ رضیہ سلطانہ کی نفرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپ کی جان کے درپے تھے سلطان اعظم۔ ملک الدنیا خاموش نہ رہ سکا، اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تم ہیلا باز اور جھوٹے ہو۔ رضیہ سلطانہ نے بھٹینڈا کے حاکم کو اس طرح جھڑک دیا تھا جیسے وہ اس کا کوئی ادنا خدمتگار ہو۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ ملک الدنیا کا چہرہ بجھ کر رہ گیا تھا۔ کون جھوٹا ہے اور کون سچا، ہر شخص بے نقاب ہو جائے گا، یہ کہہ کر ملک الدنیا مڑا اور تھکے تھکے قدموں سے واپس چلا گیا۔ رضیہ سلطانہ نے الدنیا کی فرما برداری کے اس انداز کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر فکر اور سوچ کی گہری پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ باقی عمرہ جنہوں نے رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر کے الدنیا کے حوالے کر دیا تھا، تیز رفتاری کے ساتھ دارالحکومت کی طرف بڑھے اور پھر دہلی پہنچ کر دوسرے ترک سرداروں سے خفیہ مشورے کرنے لگے۔ آخر طویل مذاکرات کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ گئی تھی اور انہوں نے رضیہ کے چھوٹے بھائی شہزادہ معیز الدین کو تخت پر بٹھا دیا۔ تاج پوشی کی رسم سے پہلے ترک سرداروں نے
معیز الدین سے حلف لیا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنی بہن کے ساتھ نرمی کا سلوک روا نہیں رکھے گا۔ اقتدار مل جانے کی خوشی میں شہزادہ معیز الدین کی عقل خبت ہو گئی تھی اور وہ ترک عمرہ کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچ رہا تھا۔ میں ہر صورت میں اپنے اراکین حکومت کی مرضی کا پابند رہوں گا۔ ہم نے مصلحتاً رضیہ کو ملک التونیا کے حوالے کر دیا ہی۔ حاکم لاہور ملک عز الدین نے کہا، تمہیں بہت جلد اس سے نجات حاصل کرنا ہوگی کہ ایک عورت ہماری حکمران نہیں بن سکتی۔ شہزادہ معیز الدین نے امیر تاج الدین اور خواجہ رشید کی طرف دیکھا۔ یہ معزز سرداران قوم گواہ ہیں کہ میں نے کبھی اپنی بہن کی تائید نہیں کی۔ وہ خاندان التمش کی سنہری تاریخ میں ایک سیاہ باب کا درجہ رکھتی ہے۔ امیر تاج الدین اور خواجہ رشید نے اس بات میں اپنے سروں کو جنبش دی، اور تمہیں اپنے خاندان کی تاریخ سے اس سیاہ باب کو الگ کرنا ہوگا۔ ملک عز الدین کا اشارہ رضیہ کے قتل کی طرف تھا۔ میں اس بدنما داغ کو مٹانے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لوں گا۔ شہزادہ معیز الدین کے ذہن میں اپنی زبان موجود نہیں تھی، وہ ترک امیروں کی زبان سے بول رہا تھا۔ مگر ہم سے ایک بڑی غلطی ہو گئی عز الدین، امیر تاج الدین نے حاکم لاہور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شہزادہ معیز الدین اور دوسرے ترک سرداروں نے گھبرا کر تاج الدین کی طرف دیکھا۔ ملک التونیا رضیہ کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا، تاج الدین نے فکر آمیز لہجے میں کہا۔ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو ہماری ساری کوششیں رائیگاں جائیں گی۔ کچھ دیر کے لیے پوری مجلس پر سناٹا چھا گیا، پھر ملک عز الدین نے اس سکوت کو توڑا۔ ملک التونیا ایک ہوشیار حاکم ہے، وہ ایک ہاری ہوئی بازی نہیں کھیلے گا۔ ہاں شاید، امیر تاج الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اگر التونیا نے بساط جنگ پر اپنے کمزور پیدلوں کو آگے بڑھایا تو وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے کمزور مہروں کا کیا حشر ہوگا۔ ملک عز الدین کی آواز گونجی اور سیاست کے شاطر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ملک التونیا دوبارہ رضیہ سلطانہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ معزول فرمانروا نے چونک کر بھٹنڈا کے حاکم کی طرف دیکھا۔ ملک التونیا چند قدم آگے بڑھا اور اس نے کوئی چیز رضیہ کے سامنے رکھ دی جو سرخ کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ رضیہ نے بظاہر کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھیں ملک التونیا سے پوچھ رہی تھیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ وہ خطوط ہیں جو ترک سرداروں نے مجھے تحریر کیے تھے، ملک التونیا نے بہت آہستہ لہجے میں کہا۔ رضیہ سلطانہ نے گھبرا کر اس سرخ کپڑے کو کھول دیا اور اس کے سامنے بہت سے خطوط بکھر گئے۔ رضیہ کچھ دیر تک ان خطوط کو پڑھتی رہی اور اس کے چہرے پر نفرت و غضب کے رنگ تیز ہوتے گئے۔ ہر خط میں ایک ہی بات تحریر تھی کہ اس عورت نے خاندان التمش کو بھی رسوا کیا ہے اور ترک قوم کی بھی بہت تذلیل کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں رضیہ اور یاقوت حبشی کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ ترک عمرہ کے خطوط پڑھنے کے بعد رضیہ کے سینے میں جو آگ لگی تھی اس کا عکس اس کے چہرے پر بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں تجویز پیش کی تھی کہ وہ آپ کو میرے حوالے کر دیں۔ ملک التونیا کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح آپ دشمنوں کے نرغے سے نکل کر ایک محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک انتہائی خوشمگی نظروں سے ملک التونیا کو دیکھتی رہی، پھر تحکم آمیز لہجے میں بولی، جمال الدین یاقوت اس وقت کہاں ہے؟ ملک التونیا چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا۔ وہ رضیہ کے سوال کا جواب دینے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ملک التونیا نے مرنے والے کے لیے موزوں الفاظ استعمال کیے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ یاقوت حبشی کے لیے رضیہ سلطانہ کی بے چینی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے قتل کر دیا گیا؟ رضیہ سلطانہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور وہ شدید اذیت ناک انداز میں چیخی، اور تم بھی اس کے قتل میں شریک تھے؟ ہرگز نہیں، ملک التونیا نے احتجاج کیا۔ یہ کام ترک امیروں کا ہے، میرے ہاتھ یاقوت کے خون سے خون آلود نہیں ہیں۔ تم اس کے قتل کی سازش سے باخبر تھی، رضیہ سلطانہ نے اسی غضبناک لہجے میں کہا۔ یقیناً، ملک التونیا نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ تم مجھے اس سازش کی اطلاع دے سکتے تھے۔ رضیہ کے غصے کی آگ اسی طرح بھڑک رہی تھی۔ یہ ممکن تھا سلطان اعظم، ملک التونیا اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ اعتراف جرم کر رہا ہو، مگر کوئی ذی ہوش انسان اپنے رقیب کو درازی عمر کی دعائیں نہیں دے سکتا۔ یہ کم ظرفوں کا چلن ہے، تم ایک انتہائی خود غرض انسان ہو،
بے رحم اور سفاک، رضیہ نے چیخ کر کہا تھا۔ ملک التونیا کو محسوس ہوا جیسے رضیہ نے کوئی تیز نشتر اس کے دل میں اتار دیا ہو۔ اس نے ایک آہ سرد کھینچی اور چند لمحوں تک حسرت زدہ نظروں سے رضیہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگا، محبت کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتی سلطان اعظم۔ مجھے جمال الدین یاقوت سے شاید نفرت تھی، مگر میں اس کی جان کا دشمن نہیں تھا۔ وہ ترک امرا کے حسد کا شکار ہوا تھا۔ اگر میں با اختیار ہوتا تو اسے زندگی سے محروم نہ کرتا۔ رضیہ سلطانہ کے غصے کی آگ سرد ہونے لگی۔ وہ بہت غور سے ملک التونیا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ پر کوئی جبر نہیں۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد ملک التونیا دوبارہ رضیہ سلطانہ سے مخاطب ہوا تھا۔ آپ آزاد بھی ہیں اور حکمران بھی، مگر آپ کی یہ حکمرانی صرف ملک التونیا کے دل تک محدود ہے۔ یہ کہہ کر حاکم بھٹینڈا مڑا اور کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ ملک عز الدین حاکم لاہور کو اپنی حماقت کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ کئی دن تک تاج الدین خواجہ رشید اور دوسرے امرا سے مشورے کرتا رہا۔ رضیہ جیسے زیرک دشمن کا زندہ رہنا ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا۔ خواجہ رشید نے عز الدین کی طویل گفتگو سن کر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ تو پھر ملک عز الدین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ ملک التونیا سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ رضیہ کو دارالحکومت بھیج دیں۔ امیر تاج الدین نے اس الجھے ہوئے مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے کہا، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ کیا التونیا انکار کی جرت کر سکتا ہے؟ ملک عز الدین نے جھنجھلا کر کہا، آزما کر دیکھ لو، میرے خیال میں تو وہ انکار کی منزل سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ تاج الدین نے فکر آمیز لہجے میں کہا۔ آخر ملک عز الدین اور دوسرے ترک امرا نے مل کر سلطان معیز الدین بہرام شاہ کے ذہن میں یہ بات نقش کرا دی کہ رضیہ سلطانہ کی زندگی اس کے اقتدار کے لیے ہمیشہ ایک خطرہ بنی رہے گی۔ پھر اسی روز دہلی کا ایک برق رفتار قاصد بھٹنڈا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ملک التونیا نے سلطان معیز الدین بہرام شاہ کا خط پڑھا۔ فرمانروا ہند نے اس کی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے تحریر کیا تھا، ہندوستان کی رعایا اور تمام ریاستوں کے حاکم ہمارے اقتدار پر رضامند ہو چکے ہیں، اس لیے فوری طور پر رضیہ کو اپنے ہمراہ لے کر دارالحکومت چلے آؤ۔ ملک التونیا نے مختصراً لکھ دیا، میں سلطان معظم کے اس حکم پر عمل کرنے سے قاصر ہوں۔ قاصد کے روانہ ہوتے ہی ملک التونیا رضیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان معیز الدین بہرام شاہ کا خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ رضیہ بھائی کا خط دیکھ کر گھبرا گئی اور استفہامیہ نظروں سے ملک التونیا کی طرف دیکھنے لگی۔ دہلی کا قاصد کہاں ہے؟ واپس چلا گیا، ملک التونیا نے اس طرح کہا جیسے شاہی قاصد کی آمد اور روانگی کوئی معمولی بات ہو۔ تم نے جواب میں کیا لکھا؟ رضیہ نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ ملک التونیا نے اپنے الفاظ دہرا دیے۔ رضیہ سلطانہ کو محسوس ہوا کہ شمشیر ستم اس کے سر پر لہراتے لہراتے اچانک پلٹ گئی ہو۔ سلطان معیز الدین بہرام شاہ نے ملک التونیا کو نئی جاگیر کی پیشکش کی تھی، مگر وہ اپنے انکار پر قائم رہا۔ آخر میں بہرام شاہ نے تنبیہ کرتے ہوئے لکھا تھا، اگر تم رضیہ کے ہمراہ دربار سلطانی میں حاضر نہ ہوئے تو تمہیں بھی حکومت کا باغی تصور کیا جائے گا۔ ملک التونیا نے بھی واضح الفاظ میں لکھ دیا تھا، سلطان کیوں بار بار زحمت کرتے ہیں، میں بہت پہلے اپنے آپ کو باغی قرار دے چکا ہوں۔ معیز الدین بہرام شاہ کے سارے احکام اور ملک التونیا کے تمام جوابات رضیہ سلطانہ کی نظروں سے گزرے تھے۔ التونیا، آخر تم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ پہلی بار رضیہ کے لہجے سے غرور و تمکینت کے بجائے شکستگی جھلک رہی تھی۔ جو زندگی آپ کے بغیر گزرے وہ ہلاکت سے کم نہیں۔ ملک التونیا جذبہ عشق سے سرشار نظر آ رہا تھا۔ رضیہ سلطانہ کے لیے ملک التونیا کی شخصیت کا یہ زاویہ نیا تو نہیں تھا، لیکن حیران کن ضرور تھا۔ اگر میں یہاں سے جانا چاہوں تو؟ رضیہ نے حاکم بھٹنڈا سے سوال کیا۔ آپ اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد ہیں، ملک التونیا نے جواب دیا، مگر یہ الفاظ ادا کرتے وقت اس کے چہرے پر محرومیوں کا دھواں پھیل گیا تھا۔ رضیہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ عجیب صورتحال سے دوچار تھی۔ ملک التونیا نے اسے بھٹنڈا سے جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر اسے معلوم تھا کہ یہاں سے نکل کر پورے ہندوستان میں اس کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ موجود نہیں ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو التونیا؟ ملک التونیا کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر رضیہ سلطانہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، یہ سوال میں نے ہی کیا ہے۔
اب رضیہ سلطانہ کے لہجے سے کسی قسم کی جھجک یا تکلف کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر سلطان اعظم میرا جواب بھی جانتی ہیں۔ یہ کہتے کہتے ملک الدنیا کی نظریں جھک گئیں۔ وہ ایک جانباز سپاہی تھا، مگر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے وقت اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ بالفرض اگر میں اقرار کر لوں تو میرا مہر کس طرح مقرر ہوگا؟ رضیہ سلطانہ کا انداز گفتگو بے باکانہ تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے بچپن سے لے کر آج تک مردانہ زندگی گزاری تھی، اس لیے وہ اپنی شادی کے موضوع پر بھی کھل کر گفتگو کر رہی تھی۔ ملک الدنیا نے چونک کر رضیہ سلطانہ کی طرف دیکھا۔ سلطان اعظم جانتی ہیں کہ عورت اس سلسلے میں با اختیار ہے۔ ویسے جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اپنی پوری جاگیر بھی آپ کے مہر میں لکھ سکتا ہوں۔ نہیں الدنیا، رضیہ نے نفی میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، سلطان اعظم کا مہر اتنا کم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر؟ ملک الدنیا سر سے پاؤں تک ایک سوال بن کر رہ گیا تھا۔ اگر تم دہلی کی حکومت میرے مہر میں لکھ دو تو میں تمہیں اپنا شریک سفر بنا سکتی ہوں۔ رضیہ سلطانہ نے شادی کے لیے سب سے اہم اور بنیادی شرط پیش کر دی تھی۔ ملک الدنیا کا پورا وجود مرکز حیرت بن کر رہ گیا تھا۔ بالآخر طویل خاموشی کے بعد اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سلطان اعظم، جو چیز میری دسترس میں نہیں اسے میں کس طرح آپ کے نام کر سکتا ہوں؟ تم اس کا اقرار تو کر سکتے ہو۔ رضیہ سلطانہ اپنی شرط پر قائم تھی۔ ملک الدنیا جانتا تھا کہ اس شرط کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ بہت دیر تک اس کا منتشر ذہن سیاست کے ناہموار راستوں پر بھٹکتا رہا۔ انجام کار اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ملک الدنیا آفات و مصائب کے گرداب میں اتر گیا تھا۔ اس نے اپنے جذبوں اور لفظوں کو ایک عورت کے سامنے سرنگوں ہونے نہیں دیا تھا۔ پھر رضیہ سلطانہ نے ملک الدنیا کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا۔ رضیہ نے دلہن کا لباس پہن لیا تھا، مگر اس قبا میں بھی وہ خود کو فرما روائے ہند سمجھ رہی تھی، اور وہ سر سے پاؤں تک قیمتی ہیروں اور زیورات سے آراستہ تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خجلِ عروسی کے بجائے میدان جنگ کی طرف جا رہی ہو۔ ملک الدنیا کو محسوس ہوا کہ رضیہ سلطانہ کی نظریں اس کی ذات پر نہیں بلکہ دارالحکومت پر مرکوز ہیں۔ یہ احساس ایک مرد کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ ملک الدنیا بڑی قربانی دینے کے بعد بھی رضیہ سلطانہ کے دل و دماغ پر فتح حاصل نہیں کر سکا تھا۔ یہ شادی مجبوریوں کی شادی تھی۔ رضیہ اپنی ذوق اقتدار پرستی سے مجبور تھی، اور ملک الدنیا اپنے دل سے۔ رضیہ سلطانہ کی آنکھوں میں حکمرانی کے خواب روشن تھی، اور ملک الدنیا پھولوں کی سیج کو تختہ مرگ میں تبدیل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ رضیہ اور ملک الدنیا کی شادی کی خبر دہلی پہنچ گئی تو سلطان معیز الدین بہرام شاہ بدحواس ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی عمرہ کو طلب کر کے حکم دیا کہ کسی تاخیر کے بغیر بھٹنڈا پر لشکر کشی کی جائے اور دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر کے سلطان کے حضور میں پیش کیا جائے۔ ملک عز الدین تاج الدین خواجہ رشید اور دوسرے عمرائے سلطنت نے اس جنگی اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، ہمیں صورتحال کے واضح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ ملک الدنیا اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ دہلی پر حملہ آور ہو سکے، اور ہماری بخشی ہوئی مہلت نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ سلطان معیز الدین بہرام شاہ نے اپنے عمرہ کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ سوئے ہوئے دشمن پر وار کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لشکر سلطانی کو بھٹنڈا کے محاذ پر الجھا دیا تو دوسرے علاقوں میں ہونے والی شورشوں اور بغاوتیں زور پکڑ سکتی ہیں، اس لیے فی الحال ملک الدنیا اور رضیہ کے قصے کو فراموش کر دیا جائے۔ امیر تاج الدین نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر وہ مرکز کے خلاف جارحانہ روش اختیار کرتے ہیں تو بے شک انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، مگر وقت سے پہلے فوجی طاقت کا استعمال دانشمندی کی دلیل نہیں ہوتی۔ آخر معیز الدین بہرام شاہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ سلطان کی یہ بے چینی محض اس لیے تھی کہ کہیں گردش وقت کا انداز نہ بدل جائے۔ اسے رضیہ کی موت کے بعد ہی ذہنی سکون میسر آ سکتا تھا، مگر جب عمرائے سلطنت نے معیز الدین بہرام شاہ سے اختلاف کیا تھا تو مجبوراً اسے سکوت اختیار کرنا پڑا۔ وہ بظاہر مطلق العنان حکمران تھا، مگر اس کی عنان اقتدار ترک امیروں کے ہاتھ میں تھی۔ نتیجتاً وہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ شادی کے بعد ملک الدنیا کچھ دن سیر و تفریح میں بسر کرنا چاہتا تھا، مگر رضیہ سلطانہ کے خیال میں اس کے پاس ان فضول چیزوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ جب ملک الدنیا بہت زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا تو رضیہ ایک دلاویز تبسم کے ساتھ اسے سمجھانے لگتی،
اس شخص کو عیش و نشاط سے کیا غرض جو فنا کی وادی سے گزر رہا ہو اور بے شمار نادیدہ دشمن جس کے تعاقب میں ہوں۔ ہم تو سو بھی نہیں سکتے التونیا کہ کب آنکھ لگے اور کب فرشتہ اجل ہماری سانسیں غصب کر کے رخصت ہو جائے۔ ملک التونیا خاموش ہو جاتا اور اپنی اس فوج کی صفیں درست کرنے لگتا جسے سلطان معیز الدین بہرام شاہ سے مقابلے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ رضیہ سلطانہ دن رات جاگ کر اپنا لشکر جمع کر رہی تھی۔ علاقے کے زمینداروں سے وعدہ کیا گیا کہ جنگ جیت جانے کی صورت میں انہیں بڑی بڑی جاگیریں بطور انعام دی جائیں گی۔ حرص و ہوس کی ترغیب نے زمینداروں سے ان کے حواس چھین لیے تھے۔ نتیجتاً اس علاقے کے زمینداروں نے لڑاکا قبیلوں سے ہزاروں نوجوان منتخب کر کے انہیں جنگی جنون میں مبتلا کر دیا، اور یہ سادہ لوح نوجوان رضیہ کے سامنے جان دینے کا عہد کرتے اور پھر ان کے جسموں پر ہتھیار سجا دیے جاتے۔ اس کے علاوہ کھکڑوں اور جاٹوں کا بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا گیا تھا۔ اب رضیہ کے پاس افرادی قوت اتنی زیادہ تھی کہ آسانی کے ساتھ لشکر سلطانی کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ معیز الدین بہرام شاہ کے جاسوس مسلسل اسے ملک التونیا کی فوجی تیاریوں کی خبریں دے رہے تھے۔ آخر سلطان نے بھی اپنے سالار عز الدین بلبن کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ پھر ایک دن رضیہ سلطانہ کا لشکر بھٹنڈا کی حدود سے نکل کر دہلی کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی کثرت افواج پر نازان تھی، مگر شدت جذبات میں اس نے یہ پہلو نظر انداز کر دیا تھا کہ اس کی فوج کے بیشتر سپاہی نو مشق اور ناتجربے کار تھے۔ انجام کار رضیہ سلطانہ کی یہی کمزوری اس کی شکست کا سبب بن گئی۔ جب عز الدین بلبن جیسے جہاندیدہ سپہ سالار نے مخالف لشکر پر دباؤ ڈالا تو رضیہ کے سپاہی اس طرح بکھر گئے جیسے تیز آندھی میں خشک پتے اڑتے پھرتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ اور ملک التونیا نے بمشکل اپنی جانیں بچائیں اور دونوں میدان جنگ سے فرار ہو کر بھٹنڈا کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ سالار عز الدین بلبن رضیہ کے ہزاروں سپاہیوں کو خاک و خون میں نہلا کر راستے سے واپس لوٹ گیا۔ سلطان معیز الدین بہرام شاہ نے اس فتح کی خوشی میں 7 دن تک جشن کیف و نشاط منایا اور بلبن کو گراں قدر انعامات سے نوازا۔ ملک التونیا نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا، مگر رضیہ سلطانہ اس تحریر کو پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے منتشر لشکر کو جمع کیا اور دوبارہ دہلی پر حملہ آور ہوئی۔ سلطان معیز الدین بہرام شاہ نے اس بار بھی عز الدین بلبن کو رضیہ کے مقابلے پر بھیجا۔ کیتھل کے نواحی علاقوں میں ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ رضیہ کا لشکر دوپہر تک بڑی ثابت قدمی سے جنگ کرتا رہا، مگر سورج کے ڈھلتے ڈھلتے ساری صفیں ٹوٹ گئیں اور تمام سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ملک التونیا اور رضیہ سلطانہ بھی فرار ہو کر کسی محفوظ مقام تک پہنچنا چاہتے تھے، مگر اس مرتبہ تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ مقامی زمینداروں نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر رضیہ سلطانہ کے سامنے ملک التونیا کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان اعظم، میں مہر تو ادا نہ کر سکا، مگر اپنا سر آپ کی نظر کیے جاتا ہوں۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ یہ ملک التونیا کے آخری الفاظ تھے۔ رضیہ سلطانہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ التونیا، تم عظیم تھے۔ وہ کچھ دیر تک شوہر کی لاش کے نزدیک کھڑی رہی، پھر گھٹنوں کے بل جھک کر اس نے التونیا کو آخری سلام پیش کیا۔ ہر ذی روح کا یہی انجام ہوتا ہے، مگر تم مردوں کی طرح زندہ رہی۔ زمانہ میرے نام کے ساتھ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ پھر رضیہ سلطانہ کو اس طرح معیز الدین بہرام شاہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ زنجیروں کی آواز سے پورا دربار گونج اٹھا۔ خدا کا شکر ہے کہ رسوائی کی یہ طویل داستان ختم ہوئی۔ بڑی بہن کو دیکھ کر سلطان معیز الدین بہرام شاہ نے ایک پرجوش نعرہ لگایا۔ کیسی رسوائی؟ اسیر ہوتے ہوئے بھی رضیہ سلطانہ کے لہجے میں وہی تمکینت اور استقامت تھی۔ میں نے بابا محترم کی وصیت پر عمل کیا تھا، اب اگر جان سے بھی گزر جاؤں تو کیا غم ہے۔ اہل وفا تو اسی انداز سے جیتے ہیں، مگر تجھے کیا ہو گیا ہے میرے بھائی؟ تو نے ان شعبدہ بازوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بہن کی ذات سے کیسے کیسے افسانے منسوب کر دیے۔ یہ کہہ کر رضیہ سلطانہ نے امیر تاج الدین، خواجہ رشید، ضیاء الملک اور دوسرے ترک امراء کی طرف دیکھا۔ فتح اور شکست تو زندگی کا ایک کھیل ہے، مگر افسوس تم نے کھلے میدان میں میرا مقابلہ نہیں کیا۔ دن رات اپنی قومی عزت و شجاعت کے قصیدے پڑھنے والوں، تم نے وقت کے آئینہ خانے میں اپنے چہرے نہیں دیکھے۔ منافق، ریاکار اور مکروہ چہرے۔ میں نہیں جانتی کہ تم اور کس کس کے اعتبار کا خون کرو گے۔
ترک عمرہ رضیہ سلطانہ کی نشتر زنی برداشت نہ کر سکے اور وہ سرے دربار چیخنے لگے، سلطان، اپنی بہن کو گفتگو کا سلیقہ سکھاؤ ورنہ حالات قابو میں نہیں رہیں گے۔ عمرہ کی تنبیہ سن کر کٹ پتلی حکمران بدحواس ہو گیا اور رضیہ سے مطالبہ کرنے لگا کہ وہ اپنی طرز کلام پر ندامت کا اظہار کرے اور سر دربار ترک عمرہ سے معافی مانگے۔ رضیہ سلطانہ نے بڑی جرأت کے ساتھ انکار کر دیا، میں نے جو کچھ کہا سچ کہا، مجھے اپنے کسی لفظ پر بھی ندامت نہیں۔ رات بھر سلطان معیز الدین بہرام شاہ اور ترک عمرہ میں مشورے ہوتے رہے۔ بالآخر سب کے سب رضیہ کے قتل پر متفق ہو گئے کہ ان کے نزدیک رضیہ کا زندہ رہنا انتہائی خطرناک تھا۔ اسی رات پچھلے پہر بہرام غوری کو آزاد کر دیا گیا۔ بہرام غوری اپنی زنجیریں کٹ جانے پر حیرت زدہ تھا، مگر جب وہ قید خانے سے باہر آیا تو اس کی حیرت شدید اذیت میں تبدیل ہو گئی۔ صبح کے ہوتے ہوتے رضیہ کے لیے مقتل آراستہ کیا جا چکا تھا۔ تمام ترک عمرہ مقتل میں جمع تھی، بس مجرم کا انتظار تھا۔ آخر زنجیروں کی جھنکار سنائی دی اور رضیہ سلطانہ ایک خاص ادائے شاہانہ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اپنی محبوب کو اس حالت میں دیکھ کر بہرام غوری کے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ترک سردار خاموش رہے۔ سلطان معیز الدین بہرام شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے بہرام غوری کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں میں بہرام غوری صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بہرام شاہ کی طرف بڑھا، مگر اس طرح کہ وہ بار بار پلٹ کر رضیہ کو دیکھتا جاتا جو مقتل کے درمیان کھڑی تھی۔ بہرام غوری قریب پہنچا تو سلطان معیز الدین نے اس کی طرف تلوار بڑھا دی۔ بہرام غوری استحفامیہ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھنے لگا۔ تم سلطنت ہند کے ایک جانباز اور وفادار سپاہی تھے۔ سلطان بہرام غوری سے مخاطب ہوا، مگر تمہاری خدمات کا اعتراف کرنے کے بجائے تمہیں زندان کے حوالے کیا گیا، اس لیے۔ ابھی سلطان معیز الدین کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ بہرام غوری بول اٹھا، مجھے آقائے نعمت سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر ہم طے کر چکے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے حکومت کی اس باغی کا سر قلم کر دو۔ سلطان معیز الدین نے سخت لہجے میں کہا۔ بہرام غوری نے سلطان کے ہاتھ سے تلوار لے لی، ایک نظر رضیہ سلطانہ کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر تلوار بہرام شاہ کے قدموں میں رکھ دی۔ سلطان معظم، خادم کو اس حکم کی تعمیل سے معذور سمجھا جائے۔ بہرام غوری کی آواز پورے مقتل میں گونج اٹھی۔ زندگی بھر جس کے روبرو آنکھ نہیں اٹھ سکی تھی، اس پر تلوار کیسے اٹھے گی؟ سلطان معیز الدین نے بہرام غوری کے انکار کو رضیہ کی حمایت سے تعبیر کیا، پھر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں بجھا دی گئیں۔ رضیہ نے بڑی اذیت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ بہرام غوری کا پورا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم سرخ رو ہوئے بہرام، رضیہ نے بلند آواز میں اپنے اتالیق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر افسوس، مجھے اس وقت تمہاری وفا کا اعتبار آیا جب میری زندگی کی شام ہو رہی ہے۔ میں اسی ایک لمحے کے لیے زندہ تھا سلطان اعظم۔ تکلیف کی شدت سے بہرام غوری کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ سلطان معیز الدین نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے قصر سلطانی سے باہر نکال دو۔ سپاہی بہرام غوری کو کھینچتے ہوئے لے گئے۔ جلاد آہستہ آہستہ رضیہ سلطانہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مقتل میں موجود تمام حاضرین کا خیال تھا کہ موت کو اپنے نزدیک پا کر رضیہ سلطانہ خوف زدہ ہو جائے گی اور ترک عمرہ سے جان بخشی کی درخواست کرے گی، مگر اس وقت ہر ایک قاتل حیران رہ گیا تھا جب مرنے والی کے ہونٹوں پر ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے سلطان بہرام شاہ اور ترک سرداروں کے اقتدار کی یکسر نفی کر دی تھی۔ ایفائے عہد کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ میں خون میں نہا کر اپنے بزرگوں کے پاس جا رہی ہوں۔ ان سے میرا یہی وعدہ تھا۔ میں نے مقدور بھر خدا کے بندوں کی خدمت کی، مگر اے حرص و ہوس کے غلاموں، تم خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ یہ رضیہ سلطانہ کے آخری الفاظ تھے، پھر وہ قتل ہو گئی۔ سلطان معیز الدین کے حکم پر بہرام غوری کو قلعے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ وہ کئی جگہ ٹھوکریں کھا کر گرا، پھر اچانک دو ہاتھوں نے اسے سہارا دیا۔ فردوس، بہرام غوری نے چونک کر دیکھا۔ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ فردوس نے روتے ہوئے کہا۔
مصیبت کی اس گھڑی میں تیرے سوا اور کون آ سکتا ہے؟ بہرام غوری نے فردوس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جلدی کر، مجھے شہنشاہ کی گلی میں پہنچا دے، نہیں تو پھر کوئی رکن الدین، کوئی معز الدین راستہ روک لے گا۔ فردوس بہرام غوری کو لے کر مہر ولی کی طرف چلی گئی تھی، جہاں شہنشاہ معرفت حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے۔ ختم شد۔